السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، پچھلے کچھ ہفتوں سے ہم لوگ غزہ سے آنے والی فوٹیج کو بھی دیکھ رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں جو واقعی میں ہمارے دلوں کو بہت زیادہ جھنجھوڑ رہی ہیں. آنسو بھی آتے ہیں، رونا بھی آتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے. آج لیکن ہم سوچ رہے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ جہاں پہ ہمیں کچھ ایسی موٹیویشن ملے کہ آخر ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے، خود ہم کیا کر سکتے ہیں بحیثیت ایک امت کے، اور کون سے کوئی پرو ایکٹیو ایسے سٹیپس لے سکتے ہیں جس سے انشاءاللہ تعالی مسلمان پھر سے جو ہے وہ ایک طاقت بن کے دنیا کے نقشے کے اوپر آ جائیں. آل دس اینڈ مچ مور ان ٹوڈیز ایپیسوڈ آف MWA. ڈو دی انٹرو. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز اینڈ ویلکم ٹو another ایپیسوڈ آف MWA ود می راجہ ضیاء الحق. خواتین حضرات، آج سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں، اور ٹاپک ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے. انشاءاللہ بہت ساری پروڈکٹیو باتیں ہم نے کرنی ہیں، پرو ایکٹیو باتیں کرنی ہیں کہ کس طرح سے ہم ایکچولی اب سولوشن کی طرف جا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے میں ویلکم کروں گا ہمارے پیارے دوست، ہمارے بھائی طٰہٰ ابن جلیل اسٹوڈیو میں موجود ہیں. طٰہٰ بھائی ویلکم ٹو دا پروگرام. بڑے عرصے بعد آنا ہوا آپ کا. جی صاحب، اچھا لگا آپ کو دیکھ کے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کے ماشاءاللہ کئی ویڈیوز ماشاءاللہ اس ٹاپک پہ میں نے دیکھے اور بڑے اچھے گئے الحمدللہ. پیپل آر لکنگ فار سم کائنڈ آف وائس جو ان کے فیلنگس کو ایکو کر سکے. تو الحمدللہ آپ نے بہت اچھا کام کیا اس سلسلے میں. اینڈ آج ہی بلکہ میں ایک جگہ پہ گیا تھا یونیورسٹی میں ٹاک دینے کے لیے، تو وہاں پہ ایک خاتون نے مجھ سے بات شیئر کی. انہوں نے کہا کہ وہ ایک ایکیڈیمک اسٹاف میں تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ طٰہٰ بھائی کا فلانا میں نے فلسطین پہ ویڈیو دیکھا تو یقین کریں میرے دل کی آواز تھی وہ. تو الحمدللہ دیر آر مینی پیپل لائک ہر آئی تھنک جو کہ یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور ہماری بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ کانٹینٹ اس لیے کریٹ کریں تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا کمفرٹ ملے آفٹر واچنگ آل آف دیز ویڈیوز جو آ رہی ہیں. اور ظاہری بات ہے بہت ہی ٹراماٹائزنگ ہے، بہت ہی ٹراماٹائزنگ ہے. بٹ انشاءاللہ اگر ہم کوئی تھوڑا سا اس میں 2 سینس ڈال سکیں تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری کوششیں وغیرہ. ساتھ ہی میرے موجود ہیں جی ہمارے پیارے بھائی عمر تارڑ. عمر بھائی ویلکم ٹو پروگرام. آپ ماشاءاللہ شو میں آتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور آپ کی جو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے اس سے ہم بہت فائدہ لیتے ہیں. تو انشاءاللہ آج کچھ آپ سے اس کے بارے میں بات کریں گے. اور میرے ساتھ جی موجود ہیں بردر علی ای، جو کہ الحمدللہ ہمارے شو کے ایک مستقل گیسٹ ہوتے ہیں، مہمان ہوتے ہیں، بلکہ آپ تو شاید ہوسٹ ہی ہیں، آپ کو گیسٹ کرنا بھی شاید جرم ہوگا. تو بہت اچھا لگا علی بھائی، یور بیک. اچھا گائز، میں انشاءاللہ اسٹارٹ میں ہی آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ ود اے سیگمنٹ. ہم نیوز آف دا ویک پہ جاتے ہیں. تو ہمارا جو آج کا پہلا سیگمنٹ ہے وہ نیوز آف دا ویک ہے، اور اس میں ایک خبر ہے تھوڑی سی پرانی ہے لیکن اٹس ریلیونٹ، اس لیے میں شیئر کر رہا ہوں. یونائٹڈ نیشنز میں ایک ریزولوشن پاس ہوا جس کا نام تھا پروٹیکشن آف سویلینز اینڈ اپہولڈنگ لیگل اینڈ ہیومینیٹیرین اوبلیگیشنز. تو یہ ہم اسکرین پہ بھی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. اس میں ڈفرینٹ ممالک کو کہا گیا کہ جو پروٹیکشن آف سویلینز ہے اینڈ اپہولڈنگ آف لیگل اینڈ ہیومینیٹیرین اوبلیگیشنز ہے، کتنے لوگ اس کے حق میں ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. یعنی کہ بچوں کو بچاؤ، سویلینز کو بچاؤ، یعنی غزہ میں جو کرائسس اس وقت آیا ہوا ہے اس پہ یہ ہونا چاہیے. تو 120 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اس کے فیور میں بات کی کہ ہاں یہ ہونا چاہیے، یعنی کہ ایسا ہونا چاہیے کہ بچوں کو، سویلینز کو، ان کو بچایا جائے، ہیومینیٹیرین ایفرٹ کو انکریج کیا جائے. 120 ممالک نے اس پہ کہا کہ ہونا چاہیے، 14 ممالک نے کہا نہیں ہونا چاہیے، سبحان اللہ، اور 45 نے ایبسٹینشن کی ہے، یعنی دے ایبسٹینڈ فرام میکنگ اینی کامنٹ، یعنی دے سیڈ نو کامنٹس. تو یہ جو 14 ممالک ہیں جنہوں نے ایبسٹین کیا ہے، ان کے ذرا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اسرائیل اوبویسلی، اور آگے نام ذرا سنتے جائیں: آسٹریا، کرویشیا، فیجی، گواٹمالا، اس کے علاوہ ہنگری، اس کے علاوہ ٹونگا، پاپا نیو گینی، پیراگوئے، مطلب مارشل آئلینڈز، مائکرونیشیا. یہ کون سے ممالک ہیں؟ ان کی کیا اوقات اور حیثیت ہے جو اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ؟ یہ ایک زمانے میں انہوں نے بنایا تھا کولیشن آف دا ولنگ. اس میں بھی جو یعنی جب یہ کہیں اٹیک وغیرہ کرنا ہوتا ہے، جب ان کو اپنے ساتھ حمایت چاہیے ہوتی ہے نا، تو اس طرح کے نا بالکل فارغ بیکار قسم کے جو ممالک ہیں نا، جو یعنی کہ ان کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں ٹو شو دیٹ بڑے لوگوں نے مخالفت کی ہے. حالانکہ ایکچوئل نام اس میں 2 ہی ہیں، ایک اسرائیل اور ایک امریکہ. اور ان نے کہا ہے کہ کوئی ہیومینیٹیرین ایفرٹ نہیں، کوئی سویلین کیجولٹی کوئی معاملہ نہیں ہے، پروٹیکشن آف سویلینز نہیں ہے.
اچھا جنہوں نے ابسٹین کیا ہے یہ بھی لسٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جنہوں نے کامنٹ کرنے سے انکار کیا, اس میں یو کے ایک ہے, آسٹریلیا دوسرا ہے, اور بھی بے شمار ہیں. یہ ابسٹین کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ نہ ادھر ہونا چاہتے ہیں نہ ادھر ہونا چاہتے ہیں یہ بھی ویسے اسرائیل کے ساتھ ہی ہے. بیکاز اف یو آر ابسٹیننگ فرام اٹ, بیسکلی آپ بھی یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ آپ کہتے ہو یہ قتل ہو گیا, وہ یعنی قتل و غارت ہوئی, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے نو کامنٹس. اس کا مطلب ہے آپ بھی اکمپلس ہو, یعنی آپ بھی کمپلیسنٹ ہو اس پورے معاملے کے اندر. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ لسٹ ہے. الحمدللہ صرف خوشی کی بات یہ تھی کہ پاکستان نے بھی کم از کم یہ کہا کہ ہاں جی اسٹاپ ہونا چاہیے. بٹ آئی تھنک جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان سے ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ ایک لیول کی زیادہ ہے, اور میرے خیال سے ہمارے جو عوام ہے نا ان کے ہاں جو ایک لیول آف فرسٹریشن ہے مسلم امہ میں, وہ یہ ہے کہ ابھی بہت ساری ریلیز بھی ہوئیں, ہم لوگوں نے بھی شرکت کی اس کے اندر کئی ریلیز میں, لیکن عوام کا جو جذبہ نا, جو سینٹیمنٹ آن گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے کہ عوام فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ ہے, عوام ان کا درد اور دکھ محسوس کر رہی ہے. لیکن سم ہاؤ ہمارے جو لیڈرز ہیں مسلم امہ کے, وہ اس وقت لگتا ہے کہ ٹوٹل سو رہے ہیں, یا ان کا انٹرسٹ نہیں ہے, یا ان کو اپنے سیلف پریزرویشن کی فکر پڑی ہوئی ہے. اس قسم کے کچھ معاملات چل رہے ہیں. اس سے پہلے ضیاء بھائی مسلم ممالک سے پہلے میں جو, تو آپ جیسے پہلا نام آپ نے لیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, میں سمجھتا ہوں یار اب نہ ہم لوگوں کو یار پلیز پہچان ہو جانی چاہیے کہ یار یہ جو ویسٹ جس سے ہم متاثر ہوتے ہیں نا, اس کی اصل اوقات کیا ہے, اس کا اصل سٹیٹس کیا ہے. آپ یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہم تعریف کرتے ہیں یار کہ یہ کیوز بناتے ہیں, یہ ایک دوسرے سے تمیز سے بات کرتے ہیں, یہ مورلز ان کے بڑے اچھے ہیں, ایتھیکل ویلیوز کا بہت خیال کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے, یہ نیبرز کا خیال رکھنے والے ہیں, یہ جانوروں سے شفقت سے پیش آتے ہیں, یہ مرے ہوئے کتے کو بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر منگوا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ وہ لوگ ہیں. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو پروٹیکشن آف سویلینز نہیں ہونی چاہیے غزہ میں. اللہ اکبر یار, اللہ اکبر, جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ فار اے مومنٹ. بچے مر رہے ہیں, جو سویلینز مر رہے ہیں, اور وہ بھی ٹارگیٹ کیے جا رہے ہیں خاص طور پہ. ہاسپٹل میں کون سا حماس چھپا ہوا ہے, یا ایک گاڑی جو گزر رہی ہے 5 فیملی ممبرز جا رہے ہیں, اس میں کون سا حماس اس میں ممبر اس میں جا رہا ہے. مطلب یو کین سی ایز کلیئر ایز ڈے لائٹ, اینڈ اسٹل ہاؤ, مطلب کہاں سے, ہاؤ کین یو ہیو دی اوڈیسٹی ٹو سے سم تھنگ لائک دیٹ. مطلب آپ تو چیمپئن ہو, یو آر دی چیمپئن ورلڈ وائڈ, بنتے ہیں چیمپئن, ہے نہیں. ایون اگر چھپے بھی ہوں حماس یا آپ کے ٹارگیٹس, لیٹ سے ایک ہاسپٹل میں ایون چھپے بھی ہوئے ہیں, واٹ ول یو ڈو؟ You will bomb 500 people, innocent children in incubators, pregnant خواتین, cancer patients, kidney dialysis کے لیے جو لوگ لیٹے ہوئے ہیں, بزرگ بوڑھے, residential buildings یار, you can see it clearly man. I mean which civilized society or country, اور یا جو proper uniformed آپ کہہ لیں forces, وہ کون سی دنیا میں ایسی ہیں یا جن کو ایکسیپٹ کیا جائے گا, جن کا طریقہ کار یہ ہو, جیسے ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی کہ کسی جگہ پہ آپ کا ٹارگیٹ یا لیٹ سے ٹیررسٹ یا کوئی وہ پناہ لے رہا ہے, ہیومن شیلڈ لے رہا ہے. میں تو یہ 100-500 بچے, یہ تو لیٹ الون دور کی بات, ایک بچہ بھی اگر اس نے اپنے آگے رکھا ہوا ہو, کون سی سویلائزیشن آپ کو اجازت دیتی ہے کہ جسٹ بھون ڈالو دونوں کو؟ وہ تو دیکھیں جب آپ ان کو ہیومن اینیملز لیبل کر دیں گے تو آپ نے ان کو ڈی ہیومنائز تو کر دیا نا. سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے جب آپ نے کوئی جینوسائڈ کرنی ہوتی ہے نا, پہلے آپ کو یہ کیس بنانا پڑتا ہے کہ یہ انسان نہیں ہے, یا یہ لیسر ہیومنز ہیں, چلڈرن آف اے لیسر گاڈ ہیں, ٹھیک ہے نا. جب آپ یہ کیس بنا دیتے ہو نا, پھر آپ ان کا جان مال عزت آبرو سب حلال ہو جاتی ہے. یہ تو خیر بھائی, یہ تو پھر بھی اسرائیل کر رہا ہے نا, وہ کہتا ہے یوں, یہ تو نہیں کلیم کرتے نا, یہ یو ایس اے یہ تو نہیں کم از کم کلیم نہیں کرتا یار. مطلب تم تو چیمپئنز ہو. اور مجھے یہ بتاؤ بچوں کا کون سا ریلیجن ہوتا ہے ضیاء بھائی, کون سا ریلیجن ہوتا ہے بچوں کا؟ یار بچے تو بچے ہوتے ہیں, بچے تو معصوم ہوتے ہیں یار. وار کرائمز کے مطابق بچے کو بچانا لازمی ہے یار. ربل میں سے جو بچوں کو پکڑ کے ایسے بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں, مطلب ویڈیوز دیکھی نہیں جاتی یار. وہ ایک باپ یار, ایک باپ ربل پہ کھڑا ہے ضیاء بھائی. مطلب میں تو وہ میرے لیے بہت پینفل تھی. اینڈ ہی ہیز 1 ہیمر ضیاء بھائی. اللہ, اس سے وہ پوچھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو, وہ کہہ رہا ہے آئی ہیو 4 kids جس کو میں ڈھونڈ رہا ہوں. اور اس کا ہم میں سے کوئی یار سبحان اللہ ایسی سچویشن کے بارے میں سوچ سکتا ہے یار. مجھے نا ساری سچویشن سے نا ایک چیز ریئلائز ہوئی ہے کہ میں جتنا ہماری عوام کو سمجھتا تھا کہ یہ بولیں گے نہیں, اٹھیں گے نہیں, عوام بہت زیادہ غیرت والی ہے اور دین قریب ہے, ان نے مجھے سرپرائز کیا. اور میں جتنا زیادہ حکمرانوں کو سمجھتا کہ یہ بول اٹھیں گے, یہ اس حد تک جانے کے بعد دے ول اسپیک سم تھنگ, دے ول ڈو سم تھنگ, لیکن وہ سے بزدل نکلے ہیں. سو عوام نے جو ہے نا اپنا ایک اچھا رسپانس دی ہے, بٹ حکمران جو ہیں
ان کا بالکل زیرو رسپانس ہے. اور آپ دیکھیں سبحان اللہ, ایک رپورٹر نے ایک ان کے سینیٹر سے پوچھا, یا یو ایس کے سینیٹر, کہ اگر یہ بتائیں اگر حماس سم ہاؤ اسرائیل میں انفلٹریٹ کر جائے, بازاروں میں گھس جائے, ہاسپٹل گھس جائے, تل اویو میں, ول یو یوز دا سیم اسٹریٹجی یو ہیو یوز ان غزہ؟ اچھا, ہی واز بریو انف ٹو سے نو, اینڈ شی سیڈ وائی, تو ہی سیڈ کہ بیکاز وہاں پہ اسرائیلیز رہتے ہیں. یعنی دے ول ناٹ یوز دا سیم اسٹریٹجی. کہیں بھی چلا جائے, آپ کو پتہ ہے فرسٹ پروٹوکال آف جنیوا کنونشن میں آتا ہے کہ آپ کی جو آکوپائڈ ٹیریٹری آپ اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. ایمنیسٹی انٹرنیشنل, یو این, سارے بڑے بڑے ادارے جو ہیومن رائٹس چیمپئنز ہیں, انہوں نے اس کو اسرائیل کو کہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل لا کی دھجیاں اڑا رہا ہے, یہ وار کرائم کر رہا ہے. بٹ پھر بھی ابھی مطلب حیرانگی والی بات ہے, ابھی الکفر ملت واحدہ, یہ سب ایک ہیں. بالکل. ہم نے کل پرسوں بلکہ انڈین لڑکوں کی سولیڈیرٹی دیکھی کہ وہ اسٹار آف ڈیوڈ کا وہ نا سائن بنا کے اپنی سولیڈیرٹی شو کریں اسرائیل کے ساتھ. ہم نے ان کفار کو دیکھا, ہم نے جو بائیڈن کو دیکھا, ہم نے سب کو دیکھا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں. ایون جن سیلیبریٹیز کو ہم فالو کرتے ہیں, وین جانسن کو, دا راک ہے, جسٹن بیبر, لوگ فالو کرتے ہیں اور ان کی موویز دیکھتے ہیں. دے آر رائٹنگ پریئنگ فار اسرائیل. دے آر ناٹ دیئر بردرز, دے آر کرسچنز, ایون ایتھیسٹس, بٹ وہ سپورٹ کریں. بٹ ہمارے مسلمان انفلوئنسرز, ہمارے لوگ جو انما المؤمنون اخوہ, وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم اور اس ڈر سے. اچھا میں بتاؤں تہا, میں فرینکلی عوام کا جو ریئیکشن ہے اس پہ تو چلیں خوشی ہوئی ہے, لیکن میں حکمرانوں کے آپ کہہ لو جو لیک آف رسپانس ہے نا, اس سے میں سرپرائز نہیں ہوا. میں بھی نہیں ہوا بالکل. مجھے مطلب جو جس طرح کے حالات چل رہے ہیں نا برو, میں یہی سمجھ رہا تھا کہ ایسا ہی ہوگا, اور یہ غیرت تو نام کی چیز نہیں ہے. میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں. آج چلیں آپ لوگ آئی گئے ہیں تو میں آپ کو ایک بچوں کی کہانی سناتا ہوں, شاید اس میں سے کچھ ہمیں سبق مل جائے. بچپن میں یہ کہانی ہم سنا کرتے تھے, ہمارے بڑے ہمیں سنایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ایک گاؤں میں نا 3 بیل رہتے تھے. ایک کالے رنگ کا تھا, ایک سفید رنگ کا تھا, اور ایک براؤن رنگ کا تھا. تو گاؤں کے ساتھ ہی نا ایک جنگل تھا, اس جنگل میں ایک شیر رہتا تھا. تو وہ شیر جو ہے وہ بھی براؤن رنگ کا تھا. وہ وہاں سے نکل کے آیا اور اس نے دیکھا یہ 3 بیل ہیں, ان کا آپس میں اتفاق بڑا ہے, اتحاد بڑا ہے. تو یہ بڑے, ان کو حملہ کر کے مارنا امپاسبل ہے, ان کو نہیں کھایا جا سکتا کیونکہ یہ سارے آپس میں ساتھ رہتے ہیں اور ان کا آپس میں نا دوستی یاری بھی بڑی پکی ہے. تو شیر نے بیٹھ کے سوچنا شروع کیا کہ میں کیا کوئی منصوبہ بناؤں, کیا کوئی ترکیب کروں کہ کسی طرح سے یہ تینوں جو ہے نا یہ میں ہڑپ کر سکوں. تو اس نے پلان سوچا, اور کئی ہفتے سوچنے کے بعد وہ فائنلی جو ہے وہ ہمت کر کے ان بیلوں کے پاس چلا گیا, اور اس نے جا کے ان کو ساتھ سلام دعا کی کہ بھائی کیسے ہو, خیریت ہے, حال چال ٹھیک ہے, میں تو شیر ہوں, جنگل کا بادشاہ ہوں, تم نے میرے بارے میں سنا ہی ہوگا. تو بیلوں نے کہا ہاں سنا تو ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی میں تمہارے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں. اور یہ ساتھ کہتے ہی اس نے جو براؤن والا بیل تھا نا اس کو کہا, اور تم تو خاص طور پہ میرے بھائی ہو. تو میرے بھائی اس لیے کیونکہ دیکھو ہماری تو رنگت بھی ایک جیسی ہے, تو اگر کوئی ہمیں دور سے دیکھے تو ان کو تو یہ لگے گا کہ یہ بیل اور شیر دونوں آپس میں سگے ہیں, تو تمہارے سے مجھے بالخصوص بڑی محبت ہے. تو آگے سے جو براؤن بیل ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو آپ کی بڑی نوازش ہے, یہ تو بڑا آپ کا نظر کرم ہے کہ آپ نے مجھے اتنے پیار اور محبت سے دیکھا, یقیناً آپ نے کچھ مجھ میں اچھا ہی پایا ہوگا. اس نے کہا ہاں یقیناً تم بہت اچھے ہو اور تم بہت زبردست ہو. تو یہ شیر جو ہے نا اب اس کو یعنی اس کی جھوٹی تعریفیں کیے جا رہا ہے اور وہ اس سے امپریس ہوتا چلا جا رہا ہے. پیچھے جو کالا بیل ہے اور سفید بیل ہے وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں, یار یہ کیا ہو گیا ہمارے اس بھائی کو, کیا یہ اتنا شیر کی اس سے امپریس ہو رہا ہے, اس کو پتہ نہیں ہے یہ شیر ہے, اس کو پتہ نہیں ہے کہ شیر ہمارا کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا. بہرحال وہ جو ہے وہ براؤن بیل بڑا امپریس ہوا شیر سے کہ شیر نے مجھے کچھ سمجھا, اور پھر وہ وہاں سے شیر جو ہے وہ تعریفیں کر کے نکل گیا. اس کے تقریباً کچھ دنوں کے بعد دوبارہ سے شیر نے جو ہے اسی براؤن بیل کو دوبارہ ملا کہیں رستے میں چلتے ہوئے, اور پھر کہا کہ یار تم تو میری رنگت والے ہو, تم بھی براؤن ہو میں بھی براؤن ہوں, دیکھو ہم کتنے ملتے جلتے ہیں. اور اس نے کہا ویسے تم دوسرے بیلوں جیسے نہیں ہو, تم بڑے اسپیشل ہو, اور کیا یہ امیزنگ بات ہوگی کہ تمہیں لوگ میرے ساتھ ایسوسیٹ کرنا شروع کریں. تو آگے سے جو براؤن بیل تھا اس نے کہا یس سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ جنگل کے بادشاہ ہیں نا, تو آپ کے ساتھ اگر میں نظر آؤں گا تو لوگ مجھے بھی بڑا فن خاں سمجھیں گے. تو شیر نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہے, میں تمہیں اپنا دوست خاص بنانا چاہتا ہوں. تو بیل نے کہا ٹھیک ہے جی میں آپ کا دوست بننے کے لیے تیار ہوں. اور پھر اس نے ویسے بھی کہا کہ دیکھو تمہارے وہ جو دوسرے 2 بیل ہیں تم نے دیکھا ہوگا پچھلے 1 آدھ ہفتے سے یہ کھسر پھسر کر رہے ہیں آپس میں, اور یہ تمہارے اس میری دوستی کے ساتھ نا زیادہ خوش نہیں ہے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ تم زیادہ پاورفل ہو جاؤ گے, تمہارا ذرا وقار بڑھ جائے گا, تم شیر کے ساتھ گھومو گے, تمہاری بھی عزت ہوگی. تو یہ ان کو میرا خیال ہے جیلس ہو رہے ہیں وہ, اور وہ تمہارے سے جیلس ہیں. تو وہ براؤن بیل کہتا ہے کہ ہاں مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ میرے سے جیلس ہیں. پھر وہ جو شیر ہے وہاں سے چلا جاتا ہے, کچھ دن کے بعد دوبارہ اسی بیل کو ملتا ہے اور کہتا ہے دیکھو
ہم لوگ جو ہے نا ہم ذرا ڈارک اسکن والے ہیں, میں بھی براؤن ہوں, آپ بھی براؤن ہو. یار یہ جو وائٹ بیل ہے نا تمہارا, یہ ہمارے سے بالکل اپوزٹ ہے, کیونکہ دیکھو اس کی رنگت وائٹ ہے, اور دیکھو ڈارکنیس کا اپوزٹ لائٹ ہوتا ہے. تو چونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ ڈارک اسکن ہے, یہ لائٹ اسکن ہے, یہ تو بالکل ہی اپوزٹ ہے, اور سب سے بڑا تمہارا مخالف بھی یہی ہوگا. اور مجھے لگتا ہے کالے بیل کو بھی نا یہی پٹیاں پڑھا رہا ہے, یہی کہانیاں سنا رہا ہے اس کو. تو ایسا کرو برائے مہربانی, تم ایک کام کرو, تم کالے بیل کو ذرا تھوڑا سا بزی کرو, تو میں اس کو جو ہے نا چٹ کر جاتا ہوں وائٹ بیل کو, اگر تم مائنڈ نہ کرو. تو اس نے کہا نہیں مائنڈ تو نہیں کرتا, مجھے پتا ہے یہ میری غیبتیں کر رہا ہوگا اور میرے بارے میں جو ہے نا فضول باتیں بتا رہا ہوگا, اور آپ واقعی میں تمہاری دوستی مجھے بلکہ شیر کی دوستی سے بڑی کون سی ہوتی ہے. تو میں تو آلریڈی بڑا امپریس ہوں, میں تو بڑا آنرڈ ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے غریب کو آپ نے اپنا کچھ سمجھا. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, کالے بیل کے پاس چلا جاتا ہے براؤن بیل, اور کالے بیل کو جو ہے وہ باتوں میں لگا دیتا ہے, فضول کی باتیں ادھر ادھر کی آئیں بائیں شائیں کر رہا ہوتا ہے. ان دا مین ٹائم پیچھے سے شیر آتا ہے اور وہ سفید بیل کو ہڑپ کر جاتا ہے, اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے اور کھا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے اب کالے بیل کو پتہ چلتا ہے جی وائٹ بیل تو گیا. اب کالا بیل جو ہے پریشان ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو شیر کی دوستی ہے اس براؤن بیل کے ساتھ, یہ تو کافی خطرناک بن رہی ہے. اب شیر دوبارہ سے جو ہے وہ اس کے پاس آتا ہے براؤن بیل کے پاس اور کہتا ہے یار تمہارے اس کو تو ہم نے ہڑپ کر دیا یار, ویسے یہ جو کالا بیل ہے نا یہ بھی ہمارے سکن ٹون کے ساتھ میچ نہیں کرتا. دیکھو جنگل میں جانور جو ہیں وہ سارے کے سارے بیلوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ براؤن بیل ہی اصل بیل ہوتا ہے, یہ کالے بیل کون سے ہوتے ہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا یار. تو تم میرے ساتھ دوستی کرو, اس کالے کو بھی ایکویژن سے باہر نکالو. اور تم نے دیکھا ہوگا کہ یہ تمہارے بارے میں نا اب ذرا اچھا اوپینین نہیں رکھتا, تمہارے بارے میں اس کے نا خیالات خراب ہو رہے ہیں. تو اس سے پہلے کہ یہ تم پہ حملہ کر دے مجھے اجازت ہو, میں اس کو پھڑکا دیتا ہوں. تو براؤن بیل کہتا ہے ہاں ویسے آپ کی بات بالکل درست ہے, میں بھی کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرے بارے میں نا انیزی ہو رہا ہے. تو شیر کہتا ہے چلو اس کو تم ایسا کرو, تم اس کے ساتھ علیحدہ ہو جاؤ, تم اپنا راستہ پکڑ لینا, اس کو اکیلا چھوڑ دینا, میں اس کا کام تمام کر دوں گا. براؤن بیل نے بالکل ایسا کیا, دونوں کالا بیل اور براؤن بیل ساتھ چل رہے تھے. براؤن بیل سائڈ پہ ہو گیا, کالا بیل علیحدہ ہوا, شیر نے اس پہ حملہ کیا اور کالے بیل کو بھی مار دیا. پھر ایک ہفتہ گزر گیا اور اب دوبارہ سے شیر کی بھوک جاگ اٹھتی ہے. تو وہ اب جو ہے نا براؤن بیل کو پکڑ لیتے ہیں, اور براؤن بیل اب محسوس کر رہا ہے کہ لگتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہینڈ ہو گیا ہے بہت بڑا. اب شیر جب اس براؤن بیل کو پکڑتا ہے تو کہتا ہے کہ جو ہے نا بیٹا آج تو تیری باری ہے, تیرے دو تو ساتھی گئے, اب تو اکیلا رہ گیا, اب تو کہاں جائے گا, تو نے بھی جانا میرے پیٹ میں ہی ہے. تو براؤن بیل جو ہے آگے سے بڑی التجا کرتا ہے کہ سر پلیز مجھے معاف کر دیں, پلیز میرے سے غلطی ہوگی, میں نہیں کروں گا, آپ تو میرے دوست ہیں. شیر کہتا ہے میں جنگل کا بادشاہ ہوں, میں یہاں کی سپر پاور ہوں, میں کسی کا دوست نہیں ہوں, میں صرف یہاں کا چودھری ہوں, میں یہاں کا بدماش ہوں, صرف یہاں پہ میری گیم چلتی ہے. تجھے کیسے شک پڑا کہ تیرے جیسا نیچا قسم کا جانور جو ہے میرے ساتھ دوستی کرے گا, تو میرے ساتھ دوستی کرے گا. تو کہتا ہے آج تیرا تو میں نے کام تمام کرنا ہے. تو وہ جو بیل ہے وہ شیر سے کہتا ہے ٹھیک ہے, میرے مرنے سے پہلے بس مجھے 3 جملے بولنے دیں تاکہ میں اپنے دل کی بھڑاس نکال سکوں. تو شیر کہتا ہے چل جا, تو بھی کیا یاد کرے گا, تجھے میں 3 جملے بولنے دیتا ہوں. تو وہ بیل کہتا ہے میں تو اسی دن مر گیا تھا جس دن میں نے تجھے اجازت دی تھی کہ تو سفید بیل پہ حملہ کرتا. میں اسی دن مر گیا تھا جس دن تجھے میں نے اجازت دی تھی کہ تو کالے بیل پر حملہ کرتا. اور میں تو اسی دن مر گیا تھا کہ جس دن میں نے تیرے ساتھ دوستی کی تھی. یہ جملہ اس نے مکمل کیا کہ شیر نے اس پر حملہ کیا اور اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا. جب شیر نے اس کا کام تمام کر دیا تو شیر اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا لو جی ایک گاؤں تو اب فارغ ہو گیا, اب چلو کسی اور گاؤں میں جاتے ہیں, کسی اور جگہ پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ اور کون سے بیل ہم شکار کر سکتے ہیں. اس وقت جو آپ مسلم امت کے حالات دیکھ رہے ہیں نا, آپ خود اندازہ لگائیں اس سٹوری کے اندر, یہ بچپن میں ہم کہانی پڑھتے تھے, اس کہانی کی کیا سملیرٹیز ہیں اس وقت جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. 1 by 1 پیس بائی پیس ہمیں کھایا جا رہا ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ آج یہ فلسطین میں جو وار کرائمز ہو رہے ہیں اور اسرائیل اور امریکہ اور یہ سارے ایک پیج پہ آ چکے ہیں اور ان کو سویلین ڈیتھ نہیں لگتی, ان کو یہ میسکر نہیں لگتا, ان کو یہ قتل و غارت نہیں لگتی, اور ہم یہاں بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں. کوئی بات نہیں جی, وہ فلسطین میں ہو رہا ہے نا, ہمارے پہ تھوڑے ہو رہا ہے. بلیو می وی آر نیکسٹ, وی کوڈ بی نیکسٹ. اور یہ 1 by 1 یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے. جو بھی بندہ چودھری ہوتا ہے نا, جو بھی بدماش ہوتا ہے, اس کی اسٹریٹجی ہوتی ہے ٹو اسٹے ان پاور. اینڈ دس ہیز بین اے یونیورسل تھنگ. آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں, تھرو آؤٹ سینچریز جتنی بھی قومیں گزری ہیں وہ اپنی سپیریورٹی کو مینٹین کرنے کے لیے یہی کام کرتی ہیں. پہلے آپ کی خیر خواہ بن کے آتی ہیں, پہلے آپ کے ساتھ ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں. آج ود دس سوشل میڈیا اینڈ میڈیا انفارمیشن وارفیئر اینڈ 5th جنریشن وارفیئر, یہ چیزیں اور بھی زیادہ ملٹیپلائی ہو چکی ہیں. یہ جو ابھی آپ نے اینڈ میں انالائز کیا نا کہ دے وانٹ ٹو اسٹے ان پاور, اور پتہ ہے قرآن سے نا ہمیں یہ چیز کلیئر ملتی ہے کہ وائی دے ہیو پرابلمس ود مسلمس. بیکاز اللہ سیز ان قرآن هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ ہم نے مفہوم کہ ہم نے بھیجا ہے اسلام جو ہے نا, یہ اس نے تمام دین, تمام ادیان, ہر طرح کے سسٹم نظام کے اوپر اس نے اس کے اوپر حاوی ہو جانا ہے. یعنی یہ اس لیے ہے, اسلام جو ہے نا باقیوں کو دبانے کے لیے اور اوپر آنے کے لیے. کیوں؟ اسلام ٹروتھ ہے, ریئل جو کریٹر ہے, ایکچوئل ایک ہی کریٹر ہے, اس کی طرف سے ہے.
اسی کا دین جو ہے نا اس نے ہی حاوی ہونا ہے. اینڈ دے نو دیٹ بیک ڈیپ ڈاؤن, دے انڈرسٹینڈ, دے اینالائز دس ہول سچویشن. ان کو صرف مسلمانوں سے تھریٹ ہے, اس لیے دے ہیو ٹو ڈو اٹ ان آرڈر ٹو اسٹے ان پاور. دے ہیو ٹو ڈیوائڈ اس. اور وہی بیلوں والی جو آپ نے دی نا انالوجی, اپنے آپ بہت ساری ہماری مسلم بلاک کے ممالک کو دیکھ لیں جن سے دوستیاں اور بڑی گہری دوستیاں, یہاں تک کہ ضیاء بھائی اٹ از انبلیویبل. اگر آپ غور سے سوچیں, اڈے دیے ہوئے ہیں نیبرنگ کنٹریز نے, فلسطین کے نیبرنگ کنٹریز نے تقریباً تمام نے, جارڈن نے, سعودی عرب نے. I mean, what else can we are even unable to speak now because اڈے دیے ہوئے ہیں آپ نے جہاں پہ سعودیہ میں لینڈ کی ہے اتنی بڑی امریکن فوج. امریکہ دیکھیں, لوگوں کو نا کچھ غلط فہمی کچھ کو لگتی ہوگی کہ جی امریکہ تو نہیں نا حملہ کر رہا. اکمپلس جو ہوتا ہے, جو کمپلیسٹ ہوتا ہے, وہ ایکولی بلیمیبل ہوتا ہے. اور اسرائیل یہ ساری اتنی بڑی بڑی بڑکیں مار ہی صرف امریکہ کی وجہ سے رہا ہے اپنے بیک بون پہ ہونے کی. جیسے ہی اسرائیل نے شروع کیا, امریکہ نے اپنا ایک پہلے سے ہوتا تھا ان کا وہاں پہ میڈیٹرینین میں ہوتا تھا, ایک اور ایئر کرافٹ کیریئر لا کے کھڑا کر دیا وہاں پہ, کوئی ہلے تو صحیح طرح, کوئی غلطی نہ کرنا, کوئی غلطی نہ کرے, دور سے بھی کہیں سے کوئی کہیں سے اڑ جائے کسی کا جہاز, ہم ہیں یہاں پہ موجود ایسی کی تیسی, اور ہم بالکل ہم ان سے دوستی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. آن ٹاپ آف دیٹ, انا للہ, دیٹ از سو پینفل. جو ہمارے کانسرٹس ہو رہے ہیں سعودیہ میں, ایون ہمارے ملک میں بھی, مطلب کدھر ہیں ہم, ڈسکنیکٹ ہے. دیکھیں جو میں نے بھی آپ کو انالوجی بتائی ہے نا, جو اسٹوری ہے اس میں جو 3 بیل ہے نا وہ بہت طاقتور تھے, لیکن ان کو اپنی طاقت کا بھی آئیڈیا نہیں تھا. شیر کو آئیڈیا تھا کہ ان تینوں کے اوپر میں حملہ نہیں کر سکتا, یہ مجھے تباہ و برباد کر دیں گے. اور آپ نے یقیناً ایسے ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے نیچر ڈاکیومنٹریز میں کہ جب ایک شیر جو ہے نا ایک بلز کے ہرڈ پہ حملہ کرتا ہے, بلز اس کو پچھاڑ کے رکھ دیتے ہیں, چھوڑتے نہیں ہیں اس کو. لیکن شیر جو ہے نا اپنی بھوک اور اپنی پیاس میں کبھی کبھار یہ رسک بھی لے لیتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ جو ہوا نا وہ یہ ہوا کہ مسلم امت جو ہے نا, جو ایک باڈی کی طرح تھی, اس کو پیس بائی پیس ٹکڑے کر کے یعنی پیس میل بنایا جا رہا ہے, اور ہم یہاں پہ بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں. دا اونلی تھنگ دیٹس ڈفرنٹ, میں کہوں گا کہ ہمارے جو پبلک ہے نا, جنرل پبلک کا سینٹیمنٹ وہ کسی اور ڈائریکشن میں, اور جو پیپل ان پاور ہیں ان کا سینٹیمنٹ کسی اور طرف ہے. بلکہ نہ صرف مسلم ورلڈ میں بلکہ آل آف دا ورلڈ میں اس وقت, چاہے آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو, ہر اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے جو وار کرائمز ہو رہے ہیں, ہر اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جو جنیوا کنونشن کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, یونائٹڈ نیشن کی چارٹر آف ہیومن رائٹس کی جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, وہ سب کو نظر آ رہا ہے. لیکن جو ٹاپ پہ لوگ بیٹھے ہوئے نا, ان کو کسی طریقے سے کنونس کر دیا گیا کہ آپ چپ کر کے ہمارا ساتھ دیں, غلبہ ہمارا ہوگا, پاور ہماری ہوگی, طاقت ہماری ہوگی, تمہیں بھی تھوڑے بہت ٹکڑے شکڑے جو ہے نا پھینک دیں گے, اس پہ تم پل جانا, تم خوش رہنا. دس از واٹس ہیپننگ رائٹ ناؤ. اگر آپ پولیٹیکل اسکیل پہ دیکھیں گے کیا چل رہا ہے, میں نے آپ کو ایک سمری بیان کی ہے. آپ دیکھیں کہ یعنی یہ جو ان کا اسٹیٹمنٹس ہیں, اسرائیل کی جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں, میں کچھ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. ان کے جو بڑے بڑے لوگوں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی اتنا بڑا کوئی ان کا مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ یہ لوگ, ان کے جو ہائر اپ لوگ ہیں, فار ایگزامپل نیتن یاہو کا اسٹیٹمنٹ جو ہے نا اسی سال کا ہے, اس نے کہا تھا وی ول ٹرن غزہ انٹو این آئلینڈ آف روئنز. اب یہ سنتے جائیں کہ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کی, ٹھیک ہے, یہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, وہ کیا جملے بول رہے ہیں, یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا عام سڑک پہ راہ چلتا بیوقوف آدمی نے کچھ کہہ دیا تو ہم کہتے ہیں یار اس کی بات کو سیریس مت ہو, یہ تو ایک عام آدمی ہے, اس کا کوئی پاور نہ اتھارٹی ہے. یہ ان کا پرائم منسٹر ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ان کا جو پریزیڈنٹ ہے آئزیک ہرزوگ, وہ کہتا ہے دیر آر نو انسنٹ سویلینز ان غزہ. اس سال اس نے یہ کہا ہے دیر آر نو انسنٹ سویلینز ان غزہ, یعنی کہ آپ پوری یعنی سویلین پاپولیشن کو آپ نے اکول ٹو زیرو کر دیا. اچھا, ایک اور ان کا پولیٹیشین ہے ایریل کیلنر, ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے اسی سال میں اس نے کہا ہے, اور یہ بڑا کنٹروورشل ہوا تھا, بڑا میڈیا پہ اس کے اوپر کوریج بھی آئی. وہ کہتا ہے ناؤ دیر از اونلی ون گول, نقبہ جو کیٹاسٹرفی آپ کو پتہ ہوئی تھی, نقبہ دیٹ ول ڈوارف دا نقبہ آف 1948, یعنی وہ جو ایک ہارفک واقعہ ہوا تھا نا, ہارفک واقعہ جہاں پہ یعنی ان کو بچر کیا گیا, میسکر کیا گیا, باہر نکالا گیا, یعنی وہ جو نقبہ, بلکہ اس کے بارے میں اسرائیلیز بات نہیں کرتے, آپ کو پتہ ہے, یہ اپنے سرکلز میں بات نہیں کرتے, بیکاز اٹ ریمائنڈز دیم آف لٹرلی لائک اے ہولوکاسٹ سینیریو جو انہوں نے کریٹ کیا تھا. وہ کہہ رہا ہے ہم ایسا نقبہ کریں گے اس دفعہ جو اس نقبہ کو ڈوارف کر دے گا, وہ کچھ بھی نہیں لگے گا آپ کو. اچھا, اسی طرح سے ایزرا یاچن جو ایک ان کا بوڑھا سا سولجر جس کا ویڈیو بھی آیا تھا, وہ کہتا ہے وائپ آؤٹ دیئر فیملیز, دیئر مدرز اینڈ دیئر چلڈرن, دیز اینیملز مسٹ ناٹ بی الاؤڈ ٹو لیو اینی لانگر. اور اسی طرح سے آپ ان کا ایک جو کرنٹ ان کا IDF کا جنرل ہے جس کا نام ڈینیل ہیگری ہے, وہ کہتا ہے وی آر ڈراپنگ ہنڈریڈز آف ٹنز آف بامز آن غزہ, دا فوکس از آن ڈسٹرکشن ناٹ ایکوریسی.
ہم ہنڈریڈز آف ٹن گرا رہے ہیں بموں کے. فوکس ایکوریسی نہیں ہے کہ فوکس یہ ہے بس توڑو, ڈسٹرکشن کرنی ہے ہم لوگوں نے. اینڈ دا لسٹ گوز آن اینڈ آن اینڈ آن. کتنی ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. دیکھو یہ ان کے ہائر اپ کے لوگ ہیں, IDF کے بندے, پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, پولیٹیشینس, یہ وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں. اور اگر وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم لوگ اس وقت اسرائیل کے ساتھ ہیں, اور برٹن بھی جو ہے نا اپنے آپ کو وہاں پہ جو ہے نا الائی کر رہا ہے, آسٹریلیا بھی اپنے آپ کو الائی کر رہا ہے, تو آپ لوگ شرم سے ڈوب مرو کہ کس منہ سے پھر آپ دنیا کو درس دیتے ہو ہیومینٹی کا, کس منہ سے آپ دنیا کو درس دیتے ہو ہیومن رائٹس کا. سو آئی تھنک ان آل آف دس اگر چلیں کوئی پازیٹیو میں نکالوں نا اس پورے مسئلے میں سے جو کچھ بھی ہوا ہے, پازیٹیو اگر میں نکالوں تو شاید یہ ہوگا کہ پوری دنیا کو آپ کا منافق چہرہ نظر آ گیا, پوری دنیا کو. یعنی پیپل آر ناؤ, آپ کو پتا ہے لوگ مین اسٹریم میڈیا کو بلیو نہیں کر رہے. CNN کی ریٹنگ اتنی ڈاؤن چلی گئی ہے, فاکس نیوز, BBC کا بائیکاٹ ہوا ہے, ڈاؤن لائک اینی تھنگ. پیپل نو دس از اٹر ٹریش جو آپ ہمیں سیل کر رہے ہو, وی آر ناٹ بائنگ اٹ. جو الٹرنیٹیو میڈیا چینلز ہیں, جو الٹرنیٹیو نیوز چینلز ہیں, وہاں پہ عوام گئی ہوئی ہے اور مین اسٹریم کو کوئی نہیں پوچھ رہا. سو پیپل آر ناؤ ریئلائزنگ اینڈ پیپل آر سیئنگ. ایک میرے پاس کوٹ بھی آیا تھا ایک خاتون کا, جنہوں نے کہا کہ چلو جو کچھ بھی ہوا ہے یہ پتہ چل گیا کہ اگر آپ نے اسرائیل کانفلکٹ پہ جو جھوٹ بولا ہے اب دنیا نے دیکھ لیا, اب ان کو یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ اور کتنی جگہوں پہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. سو پیپل آر ناؤ ویکنگ اپ ٹو دیز لائز, ویکنگ اپ ٹو دا اٹر پروپیگینڈا جو آپ لوگ کرتے چلے آ رہے ہو, جہاں پہ آپ اپنا نیریٹو پش کرتے ہو اور دوسروں کو, کسی کو بھی آپ ٹیررسٹ لیبل کر دو, اور جو الٹیمیٹ ٹیررسٹ ہے, جو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے بائی ایوری ڈیفینیشن آف دا ورڈ, اس کو آپ نے وکٹم بنا کے جو ہے نا دکھایا ہوا ہے. اٹس کمپلیٹلی بیس لیس. جب یہ غزہ والے جو ہے نا, یہ تو القدس کی حفاظت کر کے اور وہ جو یہ جو جنگ لڑ کے یہ پوری امت کا ایک طرح سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں, اور ڈیفینیٹلی یہ فرض ہم سے ساقط نہیں ہوتا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ اور یہ سبحان اللہ میں دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ اس دفعہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے, یعنی لوگ کم از کم ایجوکیٹ ہو رہے ہیں اس حوالے سے. یعنی اسٹل اٹس ناٹ دا گڈ آؤٹ کم جو مسلمان ہمارے, فار ایگزامپل میرے پڑوسی پہ کوئی بم مار دو, میں کہتا ہوں اچھا مجھے پتہ چل گیا کہ چلو بم کس نے مارا ہے. نہیں, دس از ناٹ دا آؤٹ کم دیٹ وی ڈیزائر. لیکن اسٹل ایک منافق چہرہ سامنے آ گیا, اور جب یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی ہو رہا ہے, جب یہ 1948 سے ہو رہا ہے, جی یہ جو النکبہ تھا اس سے پہلے سے ہو رہا ہے. برٹش گورنمنٹ نے کیا تھا, ملینز کو نکالا گیا, 40+ ولیجز کو برن کیا گیا. اسرائیلی ایون ان کے جو ویٹرنز ہیں, پرانے جنرلز ہیں, جو ریٹائرڈ ان کے آرم فورسز کے لوگ ہیں, کہتے ہیں کہ میرے دوست نے 16 سال کی بچی کو ریپ کیا تھا, اور وہ جو ہے نا اینڈ ہی واز لافنگ, اور کہتے ہیں ہمارے سامنے بچے اور خواتین بیٹھے ہوئے تھے, میرے میگزین میں جتنے راؤنڈ سے میں نے سب پہ فائر کر دی, اینڈ دے ور لافنگ. اور یعنی یہ تب سے چل رہا ہے اور ابھی آ کے پتہ چل رہا ہے. اینڈ ناؤ دیٹ وی نو الحمدللہ کہ وی مسلمز آر پاورفل. ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا, وی آر بینگ ہرڈ. ہمارے بائیکاٹ سے کس طرح سے میکڈونلڈس, KFC, اسٹار بکس, یونیلیور, پروکٹر اینڈ گیمبل کے جو اسٹاکس ہیں وہ گر رہے ہیں. یعنی آپ ان کی کھلی عام, یہ اٹس این اوپن سیکرٹ, ان کی جگہ اسٹاکس دیکھ لیں جا کے. ایز این انویسٹر کوئی شخص کبھی بھی انویسٹ نہیں کرنا چاہے گا ایسی کمپنی میں جس کے اسٹاکس نیچے جا رہے ہوں, اور یہ مر رہے ہیں, ان کو موت آ رہی ہے. نان مسلمز نے زیادہ سیویئر بائیکاٹ کیا. ایگزیکٹلی, مسلمانوں کنٹریز نے سین فرانسسکو میں ایک ہی جگہ پہ میپ پہ دکھایا بندے نے کہ 5 برانچز جو ہے نا اسٹار بکس کی وہ بند ہوئی ہیں. حالانکہ وہاں پہ تو بلکہ لیس ایکسپیکٹڈ تھا, کچھ مسلمان ممالک میں ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہاں پہ بند ہو جاتی, کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگ. حیرانگی برو یہ ہوتی ہے کہ پنجاب گروپ آف کالجز نے نیشن وائڈ کنسرٹس اناؤنس کر دیے, اور ہمارے جو فوڈ فیسٹیولز ہیں ان میں کانسرٹس ہو رہے ہیں, اور لوگ ابھی 31 اکتوبر ہیلووین منا رہے ہیں, ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی. اور وہ, اور سبحان اللہ ایون جو اسرائیلیز ہیں انہوں نے ہیلووین پتہ کس طرح منائی ہے, فلسطینی بچوں کی اٹائر میں آ کے اپنے ہاتھوں کو ایسے بلڈ سے وہ کر کے کہ یہ ہیلووین ہے, ان کی وہ کی ہے. اور ہم مسلمان, اللہ کی میں نے کیا کہا تھا, یو ول ڈیفینیٹلی فالو دیم انچ بائی انچ, کیوبٹ بائی کیوبٹ. اچھا میں آپ کو نا ایک پرانا ویڈیو ہے تو یہ 2012 کا, لیکن میں وہ ضرور یہاں پہ پلے کروں گا, جو کہ امریکن سولجرز جو ہے نا, دیکھیں وہ 2012 کی بات کر رہا ہوں, جنہوں نے اپنے میڈلز ریٹرن کر دیے تھے, ان کے منہ پہ مارے تھے کہ وی سی دا وار کرائمز جو امریکہ اور اسرائیل اور یہ لوگ کر رہے ہیں. اور اب پتہ ہے یہ ویو دوبارہ اٹھے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کہا نا کہ اب ان کو نظر آ رہا ہے, اور امریکہ میں a lot of the people now are really voicing their opinion, اور آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ لوگوں کا غم و غصہ کتنا زیادہ ہے. تو یہ ذرا ویڈیو دیکھ لیں, پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا انشاءاللہ. Turning in these medals today for the people of Afghanistan, Iraq, Palestine, and all victims of occupation across the world. I'm here to return my Global War on Terrorism medal and my National Defense medal because they're both lies. I'm
returning my medals today because under the guise of freedom and democracy, I stole the humanity of the Iraqi people and lost mine. As part of the invasion of Iraq in 2003, and out of love and respect, out of the Iraqi people and the people of Afghanistan, I'm going to return these representations of hate and destruction back where they came from. Humanize people all around the world because one of the first friends I made is Palestinian, and I spent the summer in West Bank. For the first time, I learned a little bit what it feels like to be on the receiving end when I was tear gassed in a little village just south of Ramallah. The only medal I'm going to keep is the humanitarian service one I got for being in New Orleans, because that's the only thing that we should be doing as humans. NATO, the USA government, and Israel need to be held accountable for the war crimes, genocide, torture, and drone attacks. I'm returning my medals. They can have them. I was a nuclear, biological, chemical specialist for a war that didn't have any weapons of mass destruction. I'm one of 40,000 people that left the United States Armed Forces because this is a lie. I'm giving back my medals for the children of Iraq and Afghanistan. May they be able to forgive us for what we've done to them. May we begin to heal, and may we live in peace. I'm here to return my medals because I cannot stand in solidarity and peace with my brothers and sisters in Iraq and Afghanistan as long as I wear them. Instead of liberating the people, I was liberating their oil fields. I'm returning my medal today because I want to live by my conscience rather than being a prisoner of it. I will not continue to trade my humanity for false heroism. I'm going to toss this medal today for the 33,000 civilians who died in Afghanistan that won't have a monument built for them. This medal right here is for the 1/3 of the women in the military that are sexually assaulted by their peers. We talk about standing up for our sisters in Afghanistan. We can't even take care of our sisters here. And this medal right here is because I'm sorry. I'm sorry to all of you. I'm sorry. Like imagine ये last बंदे ने जो medal अपना throw किया, these are all soldiers by the way, all of them are US soldiers, Marines, Army, Navy, and वो ये कह रहे हैं कि भाई हम लोगों ने जो war crimes किए हैं और हुआ है, we are sorry for what we've done, कि हम लोग किसके उस पे कर रहे थे. और last जो बंदे ने medal अपना throw किया वो कह रहा है I'm throwing this medal away for the 1/3 of the women in the US Army who were harassed and molested by their peers. यानी कि जो औरतें भी हमारे रैंक्स में आई हैं उनको भी, हम अपनी औरतों को नहीं छोड़ा हम लोगों ने. May Allah guide them all. तो अब देखें ये जो वेव 2012 की थी ना, इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि ऐसे कई लोग हैं जो कि इनहेरेंटली ना ह्यूमैनिटी उनके अंदर अभी जिंदा है, उनको नज़र आ रहा है कि ये गलत चीज़ें हैं. जितने भी ट्रूप्स जाते हैं, लोग जाते हैं, देखें जो ऊपर टॉप पे लोग होते हैं ना, असल में तो अयाशियाँ वो कर रहे होते हैं, पर्क्स तो सारे बेनिफिट्स उनको मिल रहे होते हैं. असल जो फ़ायदा जिनको हो रहा होता है, जो रिसिपिएंट्स होते हैं उस चीज़ के, वो ये लोग होते हैं. लेकिन ये जो ग्राउंड ट्रूप्स होते हैं, यानी इनको आप देखो, इनको तो कहा जाता है यानी गन्स फॉर हायर हैं, चलो भाई उधर चले जाओ. लेकिन जब ये लोग इस पूरे से गुजरते हैं ना, तो यानी पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस और हज़ारों किस्म के मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स. अभी भी एक रिपोर्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स की जिसमें बताया हुआ है कि जो अमेरिका ने जो इनके ऊपर जो सोल्जर्स भेजे थे वो यानी इवन विदाउट हिटिंग ग्राउंड इन्वेजन से पहले वो जो सिर्फ बॉम्बिंग करते हैं, जो सिर्फ आर्टिलरी फायर करते हैं, वो पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस के विक्टिम्स बन रहे हैं. यानी उनके साथ भी ऐसे मामलात हो रहे हैं कि वो कहते हैं हमें दिन में गोस्ट नज़र आते हैं of the people we've killed, like they're becoming delusional. यानी वो इतने साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में जा रहे हैं कि पूरा इसके ऊपर एक न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, मैं उसका नाम भी शेयर करता हूँ. उसका नाम है A Secret War, Strange New Wounds and Silence from the Pentagon. और उसमें वो लिखते हैं, ये अभी 5 नवंबर को ये आर्टिकल आया कि many US troops who fired vast numbers of artillery rounds against the Islamic State developed mysterious life-shattering mental and physical problems, but the military struggled to understand what was wrong. और फिर वो आगे मेंशन करते हैं कि किस किस्म के चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे हुई हैं. वो कहते हैं a shiver went through him, एक जो ना सोल्जर की बात करें, he backed into another room in his apartment near Camp Pendleton in California and flicked on the lights, certain that he was imagining things. She, meaning a ghost, was still there of a girl who apparently had died. और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने एनिमी को सामने नहीं देखा. यानी ये वो टेक्निक होती है कि जहाँ पे आप आर्टिलरी यूनिट्स डिप्लॉय करें, फायर टन बम मार दें, ताकि ग्राउंड इन्वेजन से पहले वो जो है ना प्रॉपर किस्म की बॉम्बिंग करते हैं कि सब कुछ मलियामेट हो जाए, ताकि जब बाय द टाइम ग्राउंड ट्रूप्स जाएंगे तब तक हार्डली कोई बंदा बचा होगा. तो ग्राउंड ट्रूप्स के लिए ईजी होता है. तो कह रहे हैं वो लोग जिनको, देखें PTSD ना आमतौर पर तब होता है जब आपने
بڑے ہارفک واقعات دیکھے ہوتے ہیں, ٹراما سے گزرے ہو نا, انہوں نے صرف شیل فائر کیے ہیں, فار آل دے نیو دے ور جسٹ فائرنگ ان ایئر, نتھنگ ایلس, ٹھیک ہے, دڑ مار کے آگے, دے نیور سو اینی ون. یعنی ایک وہ بندہ جو کسی کو پوائنٹ بلینک مار رہا ہوتا ہے اس میں, اور جو دور سے فائر کر رہا ہے بٹن دبا رہا ہے ریموٹ کنٹرول سے, اس میں فرق ہے نا. یہ کہتے ہیں انہوں نے آرٹلری فائر کیے ہیں, بٹ دے وینٹ تھرو آل آف دیز تھنگس, اور یہ ایک نہیں ہے, یہ ہزاروں لوگوں کے واقعات ہیں ہو ایکچولی وینٹ تھرو. پھر انہوں نے اس کے بارے میں انالیسس وغیرہ کیا, کیا کچھ ہوا وہاں پہ. سو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ٹروپس جب جو بھی کسی قسم کی ان کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے, جب یہ وہاں سے واپس آتے ہیں, دے آر ہاریفائڈ. اینڈ امریکہ کو بائی دس ٹائم تو اپنا لیسن لرن کر دینا چاہیے تھا. ویتنام وار سے لے کر اب تک جو کچھ بھی ہوا ہے, جتنے بھی ٹروپس نے کیا ہے, یعنی ناؤ اگین آئی تھنک ایک اور ویو ان کے یہاں آئے گی جہاں پہ ان کو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ جو کہ جن کے سینے میں کوئی دل تھا, دے ول بیئر وٹنس ٹو دس اٹراسٹیز جو وہاں پہ ہوئی ہیں. زیبی لیڈرشپ جو ہے وہ تو دیکھیں اس کا نیریٹو ڈفرینٹ ہے نا, جیسا بھی ہم نے ساری باتیں کی, اور جو پبلک ہے ورلڈ وائڈ وہ جاگتی جا رہی ہے اور جاگ گئی ہے, دا لیول آف پروٹیسٹ اور یہ ساری چیزیں, اور جو جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں نا, مجھے لگتا ہے وہ جو ایلومیناٹی کا جو انڈر کور جو ایونٹس ہوتے ہیں اور جو وہاں پہ سب کچھ ہوتا ہے نا, ہارریفک سینز ہوتے ہیں, وہ لائیو اب سامنے آ رہے ہیں. مطلب دس از واٹ وی آر ایکچولی سینگ. مجھے پتہ کیا فیئر ہے, دیکھیں ہم اتنا سب ہونے کے بعد بھی ہمیں سے اکثر لوگوں کو افغانستان عراق یاد نہیں آیا. یہ تو انہوں نے ہاں تھے نا, ان کو یاد آیا, ہم مسلمانوں کو یاد نہیں آیا. میں آپ کو بتاؤں, یہ کل سیز فائر ہو جائے نا, 6 مہینے بعد اب ہماری حالت دیکھیے گا برو. مجھے ڈر ہے, یعنی میرا خوف ہے, اللہ کرے کبھی ایسا نہ ہو. مجھے تھوڑا سا ڈفرینس یہ لگتا ہے کہ تھوڑے سے حالات ڈفرینٹ تھے. ابھی میڈیا, سوشل میڈیا جتنا پاورفل ہو چکا ہے نا برو, جو لائیو اپڈیٹس مل رہی ہیں وہاں پہ, جو فرسٹ نقبہ ہے جو 1948 سے لے کے جو اٹروسٹیز ہیں, وہ کسی نے اس طرح نہیں دیکھی. مین اسٹریم کب آنے دیتا ہے برو؟ اصل میں بتاؤں آپ کو برو, 2014 میں تو انٹرنٹ تھا برو. سیریا وار ہوئی ہے برو, یہ 1 سال پہلے یار 2021 میں بالکل 1 سال پہلے رمضان میں, مجھے یاد ہے, میں ویڈیوز دیکھتا تھا اور میں نے اسے لیکچرز دیے, پھر بھول گئے 1 مہینے بعد سب. اس سے پہلے ہر سال رمضان ہے برو, یہ بمبارمنٹ کرتے تھے. اتنا برا حال نہیں کیا, لیکن ہر سال برو اسی طرح سے بچے مرتے تھے. اسی طرح سے میں وہ ویڈیوز آتی تھی, اور 2014 میں دیکھ لیں, اس سے پہلے دیکھ لیں جب نیٹ تھا بھی صحیح نا. بٹ بات یہ ہے کہ ہم نا ایک مسلم امت نا ایک شارٹ ٹرم میموری لاس سے بھی ہم لوگ نا وی ول گو بیک ٹو آر اینڈ وی ڈیمانڈ سیز فائر. واٹ از سیز فائر؟ سیز فائر تو ایک اسٹارٹ ہے کہ جب سیز فائر ہوگا تو دل گو بیک ٹو دیٹ اوپن ایئر پریزن جہاں پہ نہ پانی ہے, 70% واٹر کنٹامینیٹڈ ہے, بلکہ اب تو 90% ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ بیسک ہیلتھ کیئر نہیں ہے, کیٹاسٹرفی ہے ہاسپٹلز میں, 18 ہاسپٹلز ورکنگ نہیں ہے, 10,500 لوگ دے ہیو بین کلڈ, 24,000 پلس انجرڈ ہیں. لوگ کتنے ہی ہیں جو بچے انکیوبیٹرز میں ہیں, بٹ ان کو ان کے جو ہے نا پرسوں ترسوں شفا ہاسپٹل پہ ڈرون مارا گیا ہے, ان کے سولر پینلز پہ ان کو ڈسٹرائے کر دیا گیا ہے. وہ جو ہاسپٹل آؤٹ آف دیئر مین جنریٹرز, ہاسپٹلز مین جنریٹر سے وہ آؤٹ ہو چکے ہیں, مین سپلائی تو ویسی پرابلم ہے. جو سولر پینل سے جو کچھ بچا کچھ چل رہا ہے, ہاؤ ایون کا آج بیان آیا ہے کہ جیسے ہی ہم یہ وار ختم کرتے ہیں, we'll be responsible for the security of Gaza afterwards because we cannot trust the people of Gaza anymore. یہ رکیں گے یہاں پہ, یہ کہتے ہیں ہم غزہ کو اپنی سارے سروینس میں سیکورٹی میں لے کے آئیں گے, اور ہم وہاں پہ ابھی بھی کرنٹلی ایون ویسٹ بینک میں آپ دیکھ لیں جو لوگ رہ رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں حماس نے اٹیک کیوں کیا, حماس نے, ان کی آپ لائف آپ ایک دن گزار کے دکھا دو وہاں پہ, ان کے گھروں کے اندر کیمراز لگے ہوئے ہیں, ان کی جو جیو اسٹریٹس ہیں, مسلمان ولیجز ہیں, اس پہ اسٹریٹ جیوش ہے, یو کی ناٹ ایگزٹ فرام دا انٹرنس, آپ کو کھڑکی سے باہر نکلنا ہے. بیچ میں گاؤں بنا دیا انہوں نے اپنے, اگر وہ انہوں نے ٹریول بھی کرنا نا, ہزاروں چیک پوسٹ سے گزرنا ہے جہاں پہ آپ کے فل باڈی مرد جو ہے نا وہ چیک اپ کریں گے, لائنوں میں لگنا آپ کو, اور اس طرح کی لائف اسٹائل, اس سے تو موت بہتر ہے. اور وہ غزہ میں بھی یہی کریں گے, ٹھیک ہے. وہاں تو خیر PLO ہے اور جو بھی وہ کر رہی ہے, انہوں نے تو اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ بھی تسلیم کر لیا, بٹ غزہ والوں نے نہیں کیا. تو ان کو یہ ان پہ نا قیامت, اور اصل میں نا دس از ناٹ کولیٹرل ڈیمیج, دس از ان کا پلان ہے کہ ان کو وائپ آؤٹ کرنا ہے, ان کو ختم کرنا ہے. اور ہمیں انہوں نے شروع سے ایسا کیا ہے, سلولی گریجولی پیچ بائی پیچ دے موو آن, اور ایک گریٹر اسرائیل جو بنانا چاہتے ہیں وہ ایسے ہی بنانا چاہتے ہیں. سب سے پہلے یہ والی جگہ یہ نارتھ آف غزہ جو ہے نا, یہ اسرائیل رفح کراسنگ تو وہاں ہے نا, لیفٹ پہ ہے, وہ اسرائیل سے بارڈر ملتا ہے. نارتھ آف غزہ جہاں پہ سب سے زیادہ چل رہا ہے یہ اسرائیل سے ملتا ہے, تل اویو اس کے پاس ہے, شور کے پاس ہے. یہ جو کر رہے ہیں, یہ ایک پیچ لیں گے, اس کے بعد اگلا پیچ, اس کے بعد اگلا پیچ, سلولی گریجولی. لیکن ہم لوگ شاید پوسٹ ڈالیں اور سب کچھ ڈالیں. میں آپ کے بات بتاؤں ایک چیز نا جس کے بارے میں بہت کم بات کی جاتی ہے, وہ ہے ڈیفینسو جہاد. علماء, محدثین, تمام فقہا
ابن تیمیہ، ابن القیم، ابن قدامہ، تمام کے پڑھ لیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تمام فقہا کے وہ ہے کہ جب کسی بھی علاقے پہ مسلمانوں پہ حملہ ہو، ان پہ اٹیک ہو، ان پہ اپنے آپ کا دفاع کرنا فرض عین ہو جاتا ہے. جہاد دفع، جہاد طلب کی طرح نہیں ہوتا افینسو جہاد. افینسو جہاد میں آپ کو ایک لیڈر چاہیے، آپ کو آرمی چاہیے، پرمیشن بیوی کو ہسبینڈ سے چاہیے، بٹ جہاد دفع میں بیوی کو ہسبینڈ سے پرمیشن نہیں چاہیے. یہ ہر انسان میں فرض ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہ کر پائیں تو دس ایکسپینڈس. اور علماء کی پوری کمیٹی نے کہا ہے کہ اس ٹائم ایجپٹ، لیبنن، جارڈن اور سیریا پہ جو سرکلنگ کنٹریز ہیں، ایجپٹ جڑتا ہے، لیبنن، جارڈن جو ہے نا بالکل ساتھ، یہ ایک سرکل بنتا ہے، سفیر بنتا ہے. سعودیہ قریب ہے لیکن نیبرنگ کنٹری اس سے نہیں ہے. ان پہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی ملٹریز، ان کے حکمران اور ان کے عوام الناس پہ یہ فرض عین ہے کہ ان کا دفاع کریں. اور اگر وہ بھی نہیں کرے، دس سرکل ایکسپینڈز ٹو سعودیہ، ٹو ٹرکی، ٹو آذربائیجان، ازبکستان اینڈ ادر کنٹریز، ایران. اینڈ اگر یہ بھی نہیں کرے، دس ایکسپینڈز ٹو دا ہول ورلڈ. یس آف کورس. رائٹ ناؤ ہم واللہ اگر ہم صبح اٹھیں اور ہم توبہ استغفار نہ کر رہے ہوں کہ یا اللہ میں ایک فرض ہے میرے پہ، میں اس کو ادا نہیں کر رہا، ہم ایک گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں کرنٹلی ایز یو اسپیک رائٹ ناؤ، بیکاز ہم سب پہ فرض ہے. یس یہ نو ڈاؤٹ حکمرانوں اور فوج پہ زیادہ، کیونکہ وہ ان کی اسٹینڈنگ ملٹری ہے، ان کی ایک لائٹی اور ایک پورا جو پوری آرمی کا سیٹ اپ ہے، ان پہ ایک ڈفرینس تو ہے. بٹ اگر وہ بھی نہیں کرے تو پھر الٹیمیٹلی ہم پہ آتا ہے. ہم ویسے ہم عام عوام تیار ہیں اس چیز کے لیے؟ برو بتا اصل یہ کوشچن ہے بہت اچھا برو. سبحان اللہ. الم تری الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ والزکاۃ. مکہ کے دور میں نا جب صحابہ پہ ظلم ہو رہا تھا نا، تو قرآن کہتا ہے کہ آپ نے ان کو نہیں دیکھا کہ جن کو ہم نے کہا کہ ابھی ہاتھ روک کے رکھو، ابھی جہاد نہیں کرنا، ابھی کیا کرو، ابھی نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اپنا تزکیہ کرو، اپنے آپ کو اسٹیبلش کرو ایمان پہ، توحید پہ. صحابہ نے تو کیا، بڑے منافقین بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم پہ جہاد کیوں نہیں فرض کیا جا رہا؟ لیکن جب ان پہ جہاد فرض کیا گیا، یعنی وہ زمین سے چپک کے رہ گئے. برو یہاں پہ نا یہ آتا ہے کہ منافقین کی برو ایک کوالٹی ہے اور ایک ٹریٹ ہے کہ جو چیزیں ان پہ فرض ہیں اور وہ کر سکتے ہیں وہ نہیں کرتے. بٹ دے وانٹ جہاد، بٹ دے وانٹ تھنگس ان دی لائف کہ ہمیں جہاں بھیجنے دو. یہ پورا منافقین کی کوالٹی ہے. اور جب ان پہ راستے کھولتے ہیں یا ان کو موقع ملتا ہے، دین دے سٹ ڈاؤن کہ ہمارے پیچھے بیوی بچے ہیں اور زمینیں ہیں اور پراپرٹی اور انویسٹمنٹس ہیں اور سب کچھ چل رہا ہے، ہم جا نہیں پائیں گے. اصل برو جو مسئلہ ہے نا یہاں پہ، جہاد ایک آنر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومنوں کو دیتا ہے. کم من نبی قاتل معه عربیون کثیرا. کتنے انبیاء تھے جن کے ساتھ قتال کس نے کیا؟ ربیون نے، جو رب والے تھے، یہ جو پریسٹ سے اور سینٹس تھے، انہوں نے قتال کیا. تو بات یہ ہے کہ جب اگر ہمارے اندر تقوی اور اسلام اور ایمان نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اپرچونیٹی شاید پرووائڈ نہ کریں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے طرف آنے کی کوشش کرے گا ہم اس کے لیے راستے کھولیں گے. بات یہ کہ اگر میں آج فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا مسجد میں، تو پھر میں جہاد کروں گا. میں اگر میوزک میں ہوں، میں اگر پورن ایڈکشن میں ہوں، میں حرام ریلیشن شپ میں ہوں، میں اگر کانسرٹس میں جا رہا ہوں، میرے سے نظریں نیچے نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے. یس اللہ تعالیٰ جب جہاد دفع ہے تو کوئی بھی گناہ گار بھی اٹھ کے اس کو لڑنا چاہیے، بٹ الٹیمیٹلی یہ اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کام ان سے لیتا ہے جو اللہ کے ساتھ لائلٹی شو کرتے ہیں. سو اف یو ناٹ لائل ود اللہ رائٹ ناؤ، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری فجر کی ترجمے جیسی ہو جائے نا، یہ حدیث نہیں ہے لیکن میرا ایک پرسپیکٹیو ہے، ہم غالب آ جائیں گے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. لیکن ایک بات میں ایک چیز کلیئر کر دوں، کیونکہ یہ جو بات ہے نا آپ نے کی کہ جی فجر کی نماز کے لیے جو نہیں جا رہا، جی کیونکہ ہم کمنٹس پڑھتے ہیں، ہم کچھ چیزیں فیڈ بیک لے رہے ہیں لوگوں کو نا، کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی بات. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جب ریسکیو کا ٹائم ہوتا ہے نا، اس ٹائم پہ نماز اور روزے کی اور اس کی تلقین نہیں کی جاتی، اس ٹائم ریسکیو کرنا جاتا ہے. یہ آرگیومنٹ دیکھنے میں بڑا وہ لگ رہا ہے ٹھیک، لیکن یہ اس میں بہت بڑا فلا ہے. جو بات ہم یہ کہہ رہے ہیں، پہلی بات یہ بالکل کلیئر ہے. ہم مثال کے طور پہ ہم اس وقت تڑپ رہے ہیں جہاد کے لیے، کوئی پاسبلٹی ہو، وی ول رائٹ اوے ول لیو فار دیٹ. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اپنے بیوی بچوں ہم کسی کی پرواہ نہیں کریں گے. وی ول لیو فار دیٹ اف دیر از اے لیجیٹمیٹ کال، پراپر کال فار جہاد. وی وانٹ ٹو لیو اینڈ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب ٹیررسٹ آرگنائزیشنز لائک ISIS اینڈ داعش اینڈ TTP والے لوگ نوجوانوں کو ہائر کرتے ہیں، جی اور وہ اپنے اس میں لے کے آتے ہیں کہ دیکھو حکمران تو نہیں کر رہے اور فوج تو نہیں کر رہی، اور ایک نعوذ باللہ کفر بوا کے مرتکب ہیں، تو ہمارے پاس آ جاؤ اور ان کے خلاف، اور وہاں سے ان کی پاور. میں یہ ایکسپلین کر رہا تھا کہ ہم اس وقت اس تڑپ میں ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، اور بہت سارے لوگ، لیکن the reality is very bitter.
جیسے آپ نے پوچھا, دیٹ از دا رائٹ کوشچن ایکچولی, کہ حالات اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس جہاد میں جا سکیں, حالات نہیں ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ یار فجر کی نماز پہ پہنچو, ظہر عصر مغرب عشاء کی جو کال آ رہی ہے, اپنی ٹانگوں میں اتنی جان پہلے لے کے آؤ کہ اللہ کی کال آئی ہے تو تم اپنے کام چھوڑ کے وہاں پہ وہ آنسر کر سکو. ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں جی نماز روزے صدقات ذکر میں لگے رہو, ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہنے کا. واللہ ہم جہاد کے لیے تیار کرنے کے لیے لوگوں کو یہ بات کر رہے ہیں. واللہ دس از دا بیسک اسٹیپ. اف یو سٹ ود علماء, اف یو contemplate over it, Allah will give you this حکمہ, جیسے طہ بھائی نے ایکسپلین کیا ہے کہ this base you have to rectify first. یہ جو بیس ہے نا, you have to make it strong. دیکھیں جہاد ایک آنر ہے, جیسے طہ بھائی نے ابھی بڑی اچھی انالوجی پیش کی. آپ یوں سمجھیں جہاد بالقتال, قتال جو ہے وہ ایک لیٹ سے ایک بہت بڑی توپ کے مانند ہے, لیٹ سے جس نے کسی کو توڑنا ہے, کرش کرنا ہے, کسی ظلم کو. آپ نے اگر ایک توپ چلانی ہے یا کہیں پہ فٹ کرنی ہے یا کچھ ایسا جو بہت بڑی فائر کر سکتی ہے اس کو لگانا ہے آپ کو اس کی پہلے ایک بیس بنانی پڑے گی. اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہے, پہلے وہ چیزیں آپ کو نالج حاصل کرنا پڑے گا, اس میں اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑے گا, پھر آپ کو وہ آنر دیا جائے گا کہ اب آپ یہ توپ چلا سکتے ہیں, یہ ٹینک چلا سکتے ہیں. جب یہ سب کچھ ہوتا ہے ایک دم سینٹیمنٹس بالکل اوپر پہنچ جاتے ہیں اور بندے کو لگتا ہے کہ جی ہمیں ٹینک دو, ہم جا کے ابھی ٹینک چلا دیں گے. مثال لے لیں آپ, بالکل ایک آپ لے مین مثال کہہ لیں اس کو. اگر آپ کو ٹینک اور بہت سارا اسلحہ دے دیا جائے ہم جیسے لوگوں کو, عام عوام کو جو اس وقت یہ سوال کری ہے, کیا یہ چلا لیں گے؟ نہیں کر سکتے. جہاد ایک ایسا آنر ہے جو آپ کو تب دیا جاتا ہے جب آپ جہاد کی بیس میں, جہاد کے لیے پری ریکوزٹ ہے کہ آپ کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہو کہ آپ جب دشمن کے سامنے کھڑے ہوں گے نا, آپ اللہ کے لیے لڑ رہے ہوں گے وہاں پہ, نہ کہ کسی اور کے لیے. آپ کو وہاں پہ شہادت کا لطف شہادت سے پہلے ہی فیل ہو رہا ہوگا. ایون you would love to die there for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. تب آپ کو اللہ تعالیٰ جہاد کی کیپیبلٹی دے گا. عمر بھائی, ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ روم میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ حق بنایا ہوا ہے کہ وہ مومنین کی مدد کرے گا. ٹھیک ہے, یہ اللہ کا قرآن مجید میں وعدہ ہے کہ اللہ کے اوپر یہ حق ہے کہ اللہ مومنین کی مدد کرے گا. اور اسی لیے صحابہ کے لیے نا نمبرز واز نیور اے تھنگ, اٹ واز نیور اے پرابلم کہ کتنے مسلمان ہوں گے, وہ کتنے ہوں گے. بھئی اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے. سو ہمارے یہاں اس وقت جو سینیریو کریٹ ہوا ہے, اور آپ دیکھتے ہو تو سب سے پہلا جو, جس طرح ابھی طہا نے بتایا نا کہ جو سب سے پہلا جو اوبلیگیشن ہے وہ تو آن گراؤنڈ جو لوگ ہیں وہ ہیں. لیکن یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اٹس ناٹ این آرمی ورسز این آرمی. It's an army versus civilians. It's an army versus, it's not a military. It's not a war. یعنی اگر آپ حماس کی بھی مثال لیتے ہو, وہ کوئی آرگنائز آرمی تو نہیں ہے, ان کے پاس ایئر پلینز نہیں ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے یار. کیا وہ انہی کے گرے ہوئے بموں کو استعمال کر کے انہی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. وہاں پہ تو پانی نہیں آ رہا یار, آپ کیا بات کر رہے ہو. یعنی چلو مسلمان امت جو ہے اس کی حالت اس وقت یہ ہے کہ یعنی ان کے لیڈرز کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار آپ ہمیں نا ٹروپس نہ بھیجیں, آپ ہمیں بندے نہ بھیجو, جتنا تمہارا ملٹری کا ایکسپینڈیچر ہے نا 10% ہمیں وہی بھیج دو, ہم اسی سے کام چلا لیں گے, آپ نہ آئیں, آپ برائے مہربانی آپ ادھر ہی بیٹھے جدھر آپ ہیں, ہم کر لیتے ہیں یار. اور آپ دیکھیں کہ وہ لوگ تو چلیں جو جس طرح ٹوٹا پھوٹا جو کچھ کر سکتے ہیں ڈیفینس وہ کر رہے ہیں. لیکن جس طرح آپ نے کہا نا کہ جو بھی ایک فرض کی جو ایک لیول ہوتا ہے نا وہ آہستہ آہستہ پھیلتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ جس طرح وہ تمہارے خلاف چیزوں کو لے کے آتے ہیں اور قوت کو اکٹھا کرتے ہیں, تم بھی اسی طرح سے لے کے آؤ. یہ حکم نہیں ہے کہ آپ وہ آگے سے ٹینک اور بم اور توپیں اور ہتھیار اور میزائل لے کے آئیں, تم AK-47 لے کے میدان میں اتر جاؤ. اٹ ہیز ٹو بی اے کنسارٹیڈ ایفرٹ. اور یہ مسلم امت کو نا ایک پیج پہ آنے کی ضرورت ہے, ہونا یہ چاہیے. ہوگا یا نہیں ہوگا ایک سوال ہے, لگ تو نہیں رہا, لیکن ہونا یہ چاہیے کہ مثال کے طور پہ جتنے بھی ہمارے مین سٹریم ممالک ہیں, جس میں ٹرکی بھی ہے, پاکستان بھی ہے, عراق بھی ہے, جن کی کوئی اسٹینڈنگ آرمی ہے, ٹھیک ہے, باقی تو شاید آرمی بھی ان کی نہ ہونے کے برابر فارغ کی سمجھے. تو ایجپٹ ہو گیا, عراق ہو گیا, ٹرکی ہو گیا, پاکستان ہو گیا, اور جو اس طرح کے ممالک ہیں, یعنی وہ دیکھیں کہ بھئی ہمارے پاس کیا ہے, ہم کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ ایک پیج پہ ہیں, آپ یقین کریں, چلے ہم ٹوٹے پھوٹے مسلمان سے ہی, ہم اس لیول کے مومنین بھی نہیں, ہم جو بھی ہیں, بٹ اگر آپ یہ اسٹیپ اٹھائیں گے نا, آپ یقین کریں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. اللہ ول ہیلپ یو. وائی؟ بیکاز آپ نے ایک اسٹیپ قریب ہو گئے ہو اللہ تعالیٰ کے پاس. آپ کہتے ہو یار یو نو واٹ, ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور یقیناً یعنی وی ڈو ناٹ ایکسپیکٹ پرفیکشن فرام پیپل, کہ ہر بندہ جو آئے گا وہ بالکل ہی سبحان اللہ یعنی تبارک اللہ بہت ہی کوئی پرفیکشن پہ ہو. لیکن کبھی کبھار نا اللہ تعالیٰ
یعنی وہ آپ کو اگزامپل یاد ہے کہ جو ایک ایسا فار ایگزامپل صحابی جو ابھی مسلمان ہوئے اور جنگ میں چلے گئے, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ یعنی ایک دم سے ابھی اسلام اور وہاں پہ شہادت بھی پا گئے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے سچویشنز کریٹ کرتا ہے دیکھنے کے لیے کہ چلو یہ ایک اور ٹیسٹ ہے, اس میں تم کیا کرو گے, چلو یہ ایک اور ٹیسٹ ہے, اب تم کیا کرو گے. سو چلیں جو بھی ٹیسٹ ہے وہ سمجھیں کہ آپ کو جو بھی چیز سرو کی جا رہی ہے نا, آپ اس کو پلے کریں, اور شاید وہی آپ کے ٹرن ہونے کا ذریعہ بن جائے, شاید اسی سے آپ کے خیر کے دروازے کھل جائیں. نا ایون آپ اپنی اسٹوریاں یاد کریں, ٹھیک ہے, آپ دین کی طرف کیسے آئے, کیوں آئے, اینڈ یقیناً ہم بہت گناہ گار لائف اسٹائل میں تھے, ابھی بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بٹ دا پوائنٹ از کہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں میرے ٹرننگ کے اندر کیا معاملہ بنا. میرے ٹرننگ میں نا پاکستان میں آنے والا ایک زلزلہ بنا جس میں بہت ڈسٹرکشن ہوئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے نا, میں اس میں حالانکہ آئی واز کمپلیٹلی آف دا دین, کمپلیٹلی میں وہ نہیں تھا, لیکن اللہ نے نا پتہ نہیں شاید کوئی خیر ہوگی کہ اللہ نے مجھے اس ٹائم پہ توفیق دے دی کہ میں اپنے بہن بھائیوں کی مدد کر سکوں اس زلزلے میں. اینڈ اس زلزلے میں نے بہت ڈسٹرکشن دیکھی, بہت تباہی دیکھی, بہت بربادی دیکھی. اینڈ آئی ریمبر ہم یہاں اسلام آباد سے ٹرک لے کے نا مظفر آباد جا رہے ہیں, کشمیر میں جا رہے ہیں, اینڈ ہم نے جان ماری. کیوں؟ ہم تو یار برگر بچے تھے, یعنی کوئی زندگی میں کوئی پتہ نہیں, کچھ نہیں, بس اپنی زندگی گزار رہے ہیں, عیاشیاں کر رہے ہیں, لگے ہوئے موج مستی میں. لیکن ایک اندر نا ایک انسان کے نا ایک محبت ہوتی ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے, ایک جذبہ ہوتا ہے خیر کا, اور وہ جذبہ جب جاگا نا تو ہم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا. اچھا میں اس ٹائم پہ نہ نمازیں پڑھتا تھا, نہ میں روزے رکھتا تھا, کچھ بھی نہیں, لیکن جب میں نے یہ کام شروع کیا نا تو میرے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ یار مے بی مجھے روزے رکھ لینے چاہیے. اینڈ مے بی آئی اسٹارٹڈ فاسٹنگ بیکاز آئی سو کہ مائی بردرز اینڈ سسٹرز آر وداؤٹ فوڈ, سو مے بی آئی شوڈ ٹرائی دیٹ فار چینج اینڈ سی ہاؤ دیٹ فیلز. اینڈ سو وہ میرا ٹرننگ پوائنٹ بنا. سو آپ کے اندر نا خیر کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. سو دا پوائنٹ از کہ اس وقت ہماری جو مسلم ممالک ہیں نا, ان کو ڈیفینیٹلی اس پیج پہ آنا چاہیے. دے شوڈ کم آن اے پیج اینڈ دے شوڈ ڈیسائڈ کہ بھائی ہم لوگ اس طرح اگر کرتے رہے, کل ہماری باری, آج ہمارے بھائی کی جو نا گردن اڑی ہے, کل ہماری اڑ جائے گی. وی نیڈ ٹو ٹیک ایکشن. اور یقین کریں, میں آپ کو بتاتا ہوں, گارنٹیڈ بات ہے, اگر ہماری حکومتیں یہ اسٹیپ اٹھائیں گی نا, 110% عوام ان کے ساتھ ہوگی. عوام کبھی بھی نہیں کہے گی کہ لانا تو تمہارے اوپر کدھر جا رہے ہو, ہمارے اپنے مسئلے کم پڑے ہیں آپ کو. یعنی یہ وہ صرف کچھ نئے سیئر ہوں گے 2% کے جو کہہ رہے ہوں گے کہ اچھا جی ہمارے مسئلے کم ہیں, آپ کدھر جا رہے ہیں. یقین کریں عوام کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہوگی, پوری دنیا کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہوگی. دا ہول ورلڈ ول بی ود یو. پوری دنیا آپ کے ساتھ ہوگی کہ یہ جو اسرائیل ادھر چڑھا ہوا ہے ان کو نکالو وہاں سے باہر. پوری دنیا جسٹ تھوڑی سی ہمت کریں, تھوڑی سی اپنی بیک بون بنائیں, تھوڑے سے اسپائن کریٹ کریں اپنے اندر کہ یہ حرکت آپ کر لیں. یقین کریں پوری دنیا کی سپورٹ. لیکن دس از دا کنفیوژن جو کہ امریکہ کریٹ کرتا ہے کہ نہیں آپ کے اوپر سینکشن ہو جائیں گے, فلاں ہو جائیں گے. تھوڑا سا ذرا گریٹر گڈ کے لیے سوچیں تو آپ کو پتہ چلے. اوپر سے دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الشکور, قدردان, دا ون ہو ویلیوز. آپ ایک کام خیر کے لیے اللہ کی خاطر اٹھاتے ہیں نا, چھوٹا سا قدم, اللہ اس کو, اللہ اللطیف بھی ہیں اوپر سے, بہت باریک بینی سے بھی دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آپ کو آپ کا خیال رکھتے ہیں, آپ کی قدردانی کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کے خاطر حق کے لیے کوئی قدم اٹھائیں گے اپنا ٹوٹا پھوٹا بھی, تو اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل رائگاں جانے دیں گے. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ کچھ جو پاورفل تھوڑی بہت جو جن کے پاس کچھ آرمی ہے مسلم کنٹریز, ان کو کچھ غیرت کرنی چاہیے, ان کو کچھ کرنا چاہیے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے. یہ بہت جینون کال ہے. دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں جس جگہ پہ بات ہو رہی ہے نا, آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قتال کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200, کہ اگر تمہارے 10 ہوں گے نا تو اللہ تمہیں 100 پہ وکٹری دیں گے. اس وقت ریشو ایمان کے حساب سے, ایمان کے مطابق ڈپینڈ کرتی ہے. یہ 1:10 تھا. خیر اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں 1:2 بھی کر دیا, کیونکہ اٹ ڈپینڈس آل ہاؤ گڈ آر یو, ہاؤ گڈ یور ایمانی بیس از پریپیئرڈ. آلدو کہ یہ والی آیت ایک اور سینس میں بھی, یہ آرڈر کے سینس میں بھی ہے کہ اگر اتنے ہوں کم از کم تو آپ پہ قتال فرض ہے. اگر 1:2 ہو نا, جو لاسٹ آیا ہے وہ یہ ہے. لیکن پاسٹ میں دیکھا ہے نا, ہزاروں کے مقابلے میں 100 ہوا کرتے تھے, اور وہ کسی نے کہا کہ نہیں 30 نہ لے کے جاؤ, ایسا کرو 60 لے جاؤ. بندہ کہتا ہے 30 نہ لے کے جاؤ, 2000 لے جاؤ, 30 نہ لے کے جاؤ, 60 لے. غیرت ہے نا, غیرت ہے اسلامی, یہ اصل چیز ہے. یعنی قومیں نا پیسے, ڈالرز, کول, پیٹرول سے نہیں بنتی, غیرت سے بنتی ہیں. 313 میں غیرت تھی نا, دیکھیں انہوں نے کیا کیا. عمر بن خطاب خلیفہ تھے, یرموک کی جنگ ہو رہی تھی, 1,20,000 نان مسلمس تھے, اور ڈفرینٹ نریشنز آتی ہیں. کچھ نے کہا 20 صحابہ تھے, 20,000 صحابہ تھے, کچھ نے کہا 40,000 کے بیچ میں تھے. تو انہوں نے لیٹر لکھا کہ وی نیڈ ری انفورسمنٹس. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ ان بدر وی ور فار لیس دین یو, گو اینڈ آسک اللہ سبحانہ وتعالیٰ.
اور عمر بن خطاب لکھا کرتے تھے کہ دا لیٹر جنرلس کو اپنے کہ دا ریزن یو ون اینڈ دے لوز از بیکاز دے سن اینڈ یو ڈونٹ سن. یو اسٹارٹ کمٹنگ سن, تب اللہ تعالیٰ آرٹلری کے بیس پہ اور آرسنل کے بیس پہ فیصلہ کرے گا. اور برو دیکھیں نا, ہم سبحان اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بڑے ریئیکٹیو ہیں برو مسلمان جو ہے نا آج کل کے, بس ابھی میں نکل جاؤں کچھ کر دوں اور سارا یہاں پہ ناچ گانے بھی چل رہے ہیں اور سب کچھ چل رہا ہے اور میں جا کے بس وہاں پہ نا پھٹ جاؤں, کچھ بھی ہو جاؤں. ایسا نہیں ہوتا. صلاح الدین ایوبی نے جو تخت رکھا تھا وہ صلاح الدین نے تو نہیں بنایا تھا, وہ تو نور الدین زنگی نے بنایا تھا. تو صلاح الدین جیسے لوگ پیدا کرنے کے لیے نور الدین چاہیے ہوتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ الاقصی کو آپ لبریٹ کریں اور اسرائیل کو شکست دو, آپ نور الدین زنگی بنے. آج آپ کی شادی نہیں ہوئی بھی, آپ کسی ایسے لڑکے سے شادی کریں جو دین پہ ہو. آپ کسی ایسی لڑکی کو ڈھونڈیں جو حجاب اور نقاب کرتی ہو اور پارٹی اینیمل نہ ہو, ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو چینج کریں اور اپنے بچوں کے اولاد کے نام اس طرح رکھیں اور اسٹریٹجی بنائیں. سلطان محمد فاتح کی تو ماں کہتی ہے میں اپنے پتر کو دودھ کے ساتھ میں نے مسلمانوں کے خون کے واقعات کو بھی پلایا, اور وہ ان کو سی شور پہ لے جایا کرتی تھی اور کہتی پتر وہ شہر دیکھ رہے ہو. برو یہ دونوں چیزیں نا لیکن ہینڈ ان ہینڈ چلتی ہیں. جیسے کہ آپ نے پہلے کہا نا کہ نیڈ آف دی آور کیا ہے, اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. مطلب یہ اکثر لوگوں کا نیریٹو ہو سکتا ہے کہ جیسے ضیاء بھائی نے کہا کہ پہلے ہمارے مسائل کم ہیں, پہلے یہ صحیح کر لو پھر وہ صحیح کریں. جیسے آپ نے پہلے کہا نا کہ نیڈ آف دی آور ہے کہ وی ہیو ٹو گو, لیکن یہ بھی بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو اختیار میں ہے نا آپ کے بالکل وہ تو کرو. ایگزیکٹلی آپ جو اختیار میں وہ نہیں کر رہے نا. جو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو تو پتہ نا کیا ہو رہا ہے, کیا چیز کس کے اختیار میں ہے. اب ان پہ ہمارے بہن بھائی جو اس وقت غزہ میں ہیں, فلسطین میں ہیں, جن کے اوپر جو ان کے اوپر کلیمٹی آئی ہوئی ہے, جو ان کے اوپر چیزیں جن کو ان کو بھگتنی پڑ رہی ہیں, ان پہ تو آزمائش ہے. ہمارے پہ بھی آزمائش ہے کہ تمہارے پاس جو ہے اختیار تم کیا کرو گے. اور یقیناً ہر بندے کا دیکھیں اس کی استطاعت کے مطابق سوال ہوگا نا. فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنا تمہاری استطاعت ہے اتنا تو تقویٰ کرو نا. تو دیکھیں اس میں لیڈروں کے اوپر ڈفرینٹ ان کی استطاعت ہے, میری آپ کی استطاعت ڈفرینٹ ہے, ایک لے پرسن بازار میں پھر رہا ہے اس کی استطاعت ڈفرینٹ ہے. ہر بندے کے اوپر آزمائش چل رہی ہے اس وقت. یہ آزمائش ہے ہر بندے پہ چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لیڈروں سے پوچھے گا تمہارے پاس اختیار تھا, تم وہاں کیا کر رہے تھے, تم نے کیا کیا وہاں پہ. دیکھیں اس وقت آپ ذرا امیجن کریں, امریکہ پچھلے کئی سالوں سے, اور اس کا کانٹریکٹ ہے اسرائیل کے ساتھ 10 ایئرس کا کانٹریکٹ, کہ ہم ان کو تقریباً کلوز ٹو اباؤٹ $4 بلین پر اینم دیتے ہیں ملٹری ایڈ میں, ٹھیک ہے, ہر سال 3.8 to 4 بلین ڈالرز دیتے ہیں. ابھی تک کل تقریباً وہ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز دے چکے ہیں ان کو اسرائیلی ایڈ میں, یعنی جو ہے نا ملٹری ایڈ ان کو جو ہے نا دیے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ چلیں آپ خود نہیں جا سکتے, اور اچھا اوپر گراؤنڈ ٹروپس بھی بھجوا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اپنی وارشپ بھجوا رہے ہیں, سب مرینے بھجوا رہے ہیں, سب ایک ٹیکا کریٹ کرنے کے لیے, دہشت کریٹ کرنے کے لیے. یہ وہ ہیں جو جہاد کو نہیں مانتے, یہ وہ ہیں جو اللہ سے ان کا کنیکشن اس طرح نہیں ہے کہ جی وغیرہ, یہ چیزیں وہ کر رہے ہیں. اب آپ سوچیں کہ ہمارے یہاں چلو آپ نے آرمی نہیں بھیجی, آپ نے وہ نہیں کیا, آپ ویپنز ہی بھیج دیں ان کو, آپ ان کو یعنی ملٹری ایڈ دے دیں, کوئی اور طریقہ کار کر دیں, مطلب کوئی دیر ہیز ٹو بی سم وے. آپ اپنی استطاعت کے مطابق, ٹھیک ہے ہر ملک اور قوم کے اپنے پرسنل انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں, بٹ وین اٹ کمز ٹو دی انٹرسٹ آف دا ہول امہ, یعنی جب آپ یہ بات کرتے ہو کہ جی پوری امت کا مسئلہ کیا ہے, اس کو آپ دیکھو, اور دیٹ ول بیکم دا گریٹر گڈ, ناٹ کہ میرا اپنا ذاتی فائدہ کس چیز میں. سو اس سٹیج کے اوپر میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی جو رسپانسبلٹی ہے نا, وہ تو ہر بندے کے اوپر اس کی استطاعت کے مطابق. لیڈروں کے اوپر ڈفرینٹ سوال ہے, ہمارے پہ ڈفرینٹ سوال ہے. ہمارے پاس آواز ہے, بہت سارے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں, اچھا بہت سے ایسے ہیں جو ہماری طرح بات کر رہے ہیں اس ایشو کے بارے میں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسرائیل جاتی کر رہا ہے. بہت سے ایسے ہیں جو ہمارے سے اپوزٹ بات کر رہے ہیں, یعنی ایسے بھی لوگ ہیں جو کہنے والے ہیں کہ وہی جیسا میں نے بھی کہا نا کہ جی ابھی تو ہمارے اپنے مسئلے ہیں, ان کو ابھی کیا کرنا ہے ہم نے. اور اسی طرح کے لوگ یہ بھی کہ جی بوائیکاٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کچھ فرق نہیں پڑتا, چھوڑو پر یار یہ کیا, یعنی اس قسم کے بھی نیسیرز ہیں. سو ہر بندے سے نا اللہ نے سوال پوچھنا ہے, ہر بندہ اپنی فکر کرے. میں کہتا ہوں میں اور آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ جب میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گا, میں کیا جواب دوں گا, میرے پاس اس ٹائم پہ کیا اختیار تھا اور میں نے کیا کیا. تو ہر بندے کا اپنا سوال ہے. یعنی یہ اپروچ کہ اگر میرے پاس وہ اختیار ہوتا نا وہ بٹن دبانے کا, نیوکلیئر ویپن کا فار ایگزامپل, تو میں نا ابھی دبا چکا ہوتا. میرے خیال سے ایسے بندے کو نا یہ دیکھنا چاہیے وہی کہ میں تہجد میں اٹھا ہوں, یا میں چلو فرائض سے اسٹارٹ کر لو کہ میری فرائض جو ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں, یعنی بیکاز ایٹ لیسٹ یہ آپ کے اختیار میں کرنے کے. یہ جو آپ نے بات ایون کی ہے نا کہ ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں رول پلے کرے, دس از ون آف دی موسٹ پریکٹیکل سولوشن ایکچولی. دس از دیکھیں وہی والی ایک کلپ, ایک امیج بہت مشہور ہوا کہ میرے ایک کے کرنے سے کیا, میں اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہا ہوں, میرے ایک کرنے سے کیا ہوگا, 7 بلین پیپل سیڈ سو. تو اگر ہر ایک نے کچھ کیا ہوتا تو وہ 7 بلین یہ بائیکاٹ اور اس پہ آپ اپلائی کر کے دیکھیں. پھر ایک اور چیز ہے بھائی, ہر بندے کو نا اللہ تعالیٰ نے
ڈفرینٹ حالات میں رکھا ہوا ہے اور ڈفرینٹ اسکلز یا کیپیسٹی میں رکھا ہوا ہے. ہر ایک سے اس کے مطابق سوال ہوگا, جیسے آپ نے کہا ہے. اب جیسے علی رضی اللہ عنہ, حیدر, وہ ایک شجاعت اور بہادری کے اللہ نے ان کو ایک دی تھی, ان کے پاس ایک یہ اسکل تھی. عمر رضی اللہ عنہ, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, ان کی وہ اسکلس تھی جس سے وہ اللہ کے دین کے لیے لڑتے تھے. حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ, ان کے پاس قوت گویائی تھی, شعر و شاعری, کیونکہ اس زمانے میں اور ویسے بھی آج بھی شعر و شاعری جو ہے نا, یہ تو وہ ان کا میڈیا تھا نا, that was the media at that time. دریا کو کوزے میں بند کر دیتے اور بہت افیکٹو ہوتی ہے نا. انہوں نے اس کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی, اسلام کی مدد کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی, ان کے کام کو پھیلایا. سو اف یو ٹیک دس انالوجی ناؤ اڈیز نا, اور بہت سارے اسکالرز نے بھی یہ کہا ہے کہ آج کل اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سوشل میڈیا کا ایک ٹول دیا ہے, یوز اٹ ایز مچ ایز یو کین ان فیور آف مسلمز, Allah's دین, اگینسٹ اپریشن, ظلم. اس کے ساتھ ساتھ جیسے یہ پوڈ کاسٹ آپ کر رہے ہیں, آپ کو جس کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی ہے اس طریقے سے کہ ان کو لوگ سنتے ہیں, وہ وہاں پہ اپنا پورا رول پلے کریں. جو کہ کوئی منسٹر ہے یا کوئی پولیٹیشین ہے, وہ وہاں پہ رول پلے کرے. سینیٹر مشتاق صاحب حفظہ اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھیں, وہ اپنی طرف سے ایک جرت کر کے ایک چیز کر کے دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح سے یہ رول ماڈل ہیں. سینیٹر مشتاق صاحب نے ماشاء اللہ پارلیمنٹ میں ابھی ریسنٹلی ان کا بیان آیا, انہوں نے کھڑے ہو کے ڈنکے کی چوٹ پہ سب کو شرم دلائی ہے, اور انہوں نے حماس, ہم مسلمان ہیں بھائی, اس وقت جو ہو رہا ہے اس وقت تو ہم نے ان کے لیے دعا کرنی ہے, کیونکہ وہ اس وقت ڈیفینس کر رہے ہیں. ان پہ کفار نے, اور وہ بھی ظالم کفار, غاصب, اس نے اٹیک کیا ہوا ہے. ہم ڈفرینسز کو کی بات کلونیل وار نہیں ہے, یہ ریلیجس وار ہے. جی, ریلیجس وار, اسلام اور کفر کی جنگ ہے بیسیکلی. ہم وہاں پہ انہوں نے کھڑے ہو کے ان کو ابو عبیدہ کو انہوں نے سلام پیش کیا ہے. کیوں؟ دیکھیں ضیاء بھائی, ہم کلیئر ہیں اس بارے میں, ہم حماس کو ایز اے ریزسٹنس فورس دیکھتے ہیں. کیوں؟ دیکھیں, آپ کچھ کرائٹیریاز بنا سکتے ہیں کہ جی جس نے یوں کیا وہ ٹیررسٹ ڈکلیئر ہوگا, یہ انٹرنیشنل لاز اور جو بھی ہیں پاورز وہ, لیکن آپ کانٹیکسٹ کو نہیں ہٹا سکتے. آپ نے ایک کسی کے گھر میں آہستہ آہستہ آ کے قبضہ کیا ہے اور اس کو پکڑ کے اسٹور میں بند کر دیا ہوا ہے, اور بند کیا ہوا ہے اور برے طریقے سے بند کر کے رکھا ہوا ہے. اس کو صرف ہوا, پانی, کھانا, زندہ رہنے کے لیے آپ دیتے ہیں. آپ کنٹرول کرتے ہیں کہ وہ کب باہر آئے گا کب نہیں. وہ بندہ اگر کسی طرح کسی دن اتنے عرصے سے یہ بھگت کے, اور آپ اس کے گھر میں بیٹھ کے نا اپنی سیٹل کر رہے ہیں, اس کے اپنے گھر کو بنا رہے ہیں, سنوار رہے ہیں, وہاں بیٹھ کے آپ کھیلتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. کسی دن وہ نکل آتا ہے غصے میں, وہ غصے میں ڈوبا ہوا ہے, وہ آ کے آپ کو پنچ مار دیتا ہے ایک. یہ جو حماس نے اٹیک کیا, جسٹ ٹیک اٹ دس ایکول ٹو دس انالوجی ایکچولی, کہ آپ کو ایک آ کے منہ پہ پنچ مار دیتا ہے اور واقعی آپ کا منہ سوج گیا وہاں سے تھوڑا سا. تو can any rational person in any capacity blame, start the whole issue from that point کہ جی اس نے آ کے مکہ مارا ہے. صحیح, اور یہ ٹیررسٹ ہے, مکہ مار دیا آ کے, بندہ بیٹھا ہوا تھا آرام سے کھانا کھا رہا تھا. The world is not buying their story. This is why the world is not buying it, and which is a good thing. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں جو لوگ ہیں نا وہ پاگل نہیں, اور آپ لوگوں کو آپ پاگل بنا بھی نہیں سکتے. دا پوائنٹ از کہ ابھی سوشل میڈیا کی وجہ سے, جس علی نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا, سوشل میڈیا کی وجہ سے اور ان کی وجہ سے اتنی زیادہ چیزیں پھیل گئی. اور آئی تھنک ون آف دا ریزن وائی اس ایشو میں بات اتنی ایسکلیٹ کر گئی ہے نا پہلے واقعات سے زیادہ, کیونکہ نا اس وقت جو وار کرائمز ہیں وہ بہت ہی بلیٹنٹ ہیں, اور اتنی ڈائریکٹ وائلیشنز ہیں کہ میں نے کہا نا کہ کوئی, کیونکہ دیکھیں اسرائیل کی اسٹریٹجی نارملی کیا ہوتی ہے, وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اس فاگ آف وار کو یوز کرتا ہے, وہ اس کو یوز کرتا ہے مس انفارمیشن پھیلانے کے لیے, اور ریپڈلی فار ایگزامپل ہر حملے کا جواب یہ دیتا ہے, اچھا نہیں وہ وہاں پہ جو ہے نا حماس چھپا ہوا تھا, یہاں پہ یہ تھا, یہاں پہ وہ تھا, فوراً جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں. اس وقت ہوا یہ کہ انہوں نے جو بھی وجہ بنی ہے, انہوں نے اتنا زیادہ اٹراسٹیز کر دی ہیں کہ یہ کوئی پاسبل جسٹیفیکیشن اب دے نہیں پا سکتے, یعنی اب نہیں دے پائیں گے, کیونکہ انہوں نے دی ہے, شروع میں دی, انہوں نے کہا نہیں حماس کا راکٹ, وہی جو آپ نے کہا نا کہ انہی کا راکٹ آ کے لگا ہوگا فلاں ہوگا. ناؤ پیپل آر ناٹ بائنگ اٹ بیکاز آن گراؤنڈ فوٹیجز آ رہی ہیں, لوگوں نے لیک کر دی ہیں, اسی لیے ان کو مجبوراً دیکھیں ان کو بلیک آؤٹ بھی کرنا پڑا ہے. ان سے پوچھا اس نے کہ اچھا چلیں ایک ہسپتال کے پہ تو ان کا راکٹ آ کے باقیوں پہ کیا ہوا, جو باقی اتنے آپ نے 18 اور جن پہ آپ بامبنگ کر رہے ہیں, وہ ان کا آرگیومنٹ فوراً ڈیڈ ہو جاتا ہے وہاں پہ. بالکل, اور دیکھیں جس طرح جی مین اسٹریم ہم نے دیکھا بھی پیئرس مارگن کا شو ہے فلانا کا, جہاں پہ بھی کوئی بھی پرو پیلسٹینین جاتا ہے, چاہے وہ عرب ہو یا وہ نہ ہو,
یہ لوگ لاجواب ہو جاتے ہیں. ان کو آگے سے ان کے پاس سوائے اس بات کے کہ یہ فضول میں انٹرپشن شروع کر دیں, ادروائز دے ڈونٹ ہیو ریئلی این آنسر اینڈ پیپل کین سی اٹ. اور آپ دیکھیں سمپلی جا کے آپ کسی بھی ویڈیو میں جائیں, آپ کو پتہ ہے ان کو اپنا کامنٹ سیکشن بند کرنا پڑ جاتا ہے. جو پرو اسرائیلی والے نا ان کو کامنٹ سیکشن بند کرنا پڑتا ہے. نیچے آپ دیکھیں لوگوں کا, مسلمانوں کا نہیں, لوگوں کا, انسانوں کا, ہیومن بینگز کے جو کامنٹس آ رہے ہیں نا, جو کسی بھی مکتبہ فکر اور سوچ اور آف کورس دیر از اے ہیوج جوئش لابی جو کہ ان کے اگینسٹ بات کر رہی ہے. میں بہت بڑا پازیٹیو دیکھیں ان کی ویسٹرن ہپوکریسی میں آپ کو ایک اور خبر سناتا چلتا ہوں. یہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ فرانس ہیز بینڈ پرو پیلسٹینین پروٹیسٹس اینڈ واؤ ٹو پروٹیکٹ جوز فرام ریسرجنٹ اینٹی سیمیٹزم. ٹھیک ہے, یہ اے پی کی نیوز ہے, ایسوسیٹڈ پریس کی, اور پولیٹیکو والے لکھتے ہیں فرانس آرڈرز بین آن آل پرو پیلسٹینین پروٹیسٹ. یہ کون سا فرانس ہے؟ یہ وہی فرانس ہے جو فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف اسپیچ کا دنیا بھر میں چیمپئن بنتا ہے. یہ وہی فرانس ہے جہاں پہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے جو ہیں وہ ہم لگائیں گے فریڈم آف ایکسپریشن کو بچانے کے لیے. اور یہ کیا, یہ پیسفل پروٹیسٹ ہے. یہ ہر ڈیموکریسی کے اندر ایک انہرنٹ رائٹ ہوتا ہے کہ پیپل ہیو دا رائٹ ٹو پروٹیسٹ. دس از واٹ ڈیموکریسیز ڈو. ڈیموکریسیز آپ کو ایک ایریا دیتی ہیں وینٹ کرنے کے لیے کہ اگر آپ کو ایک پرابلم ہے آپ پیسفل پروٹیسٹ کریں, آپ احتجاج کریں, آپ بتا دیں, ہم آپ کی بات سن لیں گے. فرانس جو اپنے آپ کو ایک ڈیموکریسی کہتا ہے, جو اپنے آپ کو فریڈم آف اسپیچ کا چیمپئن کہتا ہے, ہیومن رائٹس کا چیمپئن کہتا ہے, اور بڑے خیر خواہ بنتے ہیں, ان کی منافقت بار بار دنیا کے سامنے آ رہی ہے. اور اسپیشلی اب جو انہوں نے پرو پیلسٹینین پہ بین لگایا ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عوام نے سڑکوں پہ آ جانا ہے, شور شرابہ ہوگا, اینڈ دے جسٹ کینٹ ٹالریٹ اٹ. تو اس سے پتہ چلتا ہے آپ کو کہ دیکھیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ کتنے بڑے ہپوکریٹس ہیں یہ سارے ویسٹرن ورلڈ کے اندر. اچھا, اسی سلسلے میں نے کہا چلو یہ چونکہ پروٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے, ہم نے بھی پچھلے لاسٹ کچھ دنوں میں کچھ پروٹیسٹ میں شرکت کی. اچھا, پروٹیسٹ کی اپنی جو حقیقت ہے نا, اس کے بارے میں کچھ ہمارے بہن بھائی کنفیوزڈ بھی ہیں. خاص طور پہ کچھ لوگ کہتے ہیں پروٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے, پروٹیسٹ جو ہے وہ شاید غیر اسلامی ایک عمل ہے, یا سم پیپل ول مائٹ سے یہ کوئی بدعت ہے, یا سم پیپل مائٹ ایون سے کہ یہ حرام ہے کیونکہ یہ صحابہ نے کب کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کیا, یعنی اس طرح کی کچھ ایویڈنس لے کے آتے ہیں. تو دیکھیں یہاں پہ نا ہمیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ واٹ از اے پروٹیسٹ اینڈ ہاؤ ڈز اٹ فال انٹو این اسلامک پیراڈائم. تو یہ بات سچ ہے کہ سم علماء ہیو ایکچولی مینشنڈ کہ یہ یعنی اٹس سم تھنگ دیٹ اٹ کوڈ بی بدعت ہو سکتی ہے, یا یہ حرام بھی ہو سکتا ہے. حرام جو لوگ کہتے ہیں وہ جو ایویڈنس بناتے ہیں وہ اس آیت کو بناتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, کہ اوبے اللہ, اوبے دا میسنجر اینڈ دوز ہو آر ان اتھارٹی اوور یو. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حرام اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نا آپ ان کے خلاف خروج کر رہے ہیں. حالانکہ اس وقت اگر آپ دنیا کے حالات دیکھیں نا تو پروٹیسٹ کا مطلب خروج اور قتال نہیں ہوتا کہ آپ نے حکمران کو ٹاپل ہی کرنا ہے. پیسفل پروٹیسٹ جو ہیں وہ اس ڈیموکریٹک فریم ورک کا ایک پارٹ ہے, اینڈ حکمران الاؤ کرتے ہیں اس کو, یعنی حکمران اس کے اگینسٹ نہیں, تو کہتے ہیں آپ پیسفلی پروٹیسٹ کریں, آپ بتائیں آپ کا کیا, کیونکہ دیکھیں عوام کو نا آپ نے کوئی نہ کوئی ایونیو دینا ہوتا ہے وینٹ کرنے کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ ایون ہمارے اسلامک ٹریڈیشن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا when he became خلیفہ, he actually said کہ if I follow Allah and his Rasul you obey me, and if I don't do it تو کیا کرو, سیٹ می رائٹ, مجھے ٹھیک کر دینا. یعنی ایون خلفاء راشدون جو ہیں وہ بھی, ایون عمر بن خطاب جو ہیں وہ بھی, عمر بن خطاب کے لیے مشہور تھا. جنرلی لوگ اگر فار ایگزامپل کسی گورنر کے اندر, کوئی اس ٹائم کے رولر کے اندر پرابلم دیکھتے, آپ عمر بن خطاب کو بتاتے اور آپ اس پہ ایکشن لیتے. آپ کہتے بلاؤ اس کو, میں اس کو دیکھتا ہوں, اینڈ ہی وڈ ٹیک ایکشن آن اٹ. تو دیر از آلویز این آپشن کہ دیکھو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے, کچھ پرابلم ہو جائے, تو دے لیو اے روم جہاں پہ ان سے بات کی جائے. تو فرام این اسلامک پرسپیکٹو بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ جو زیادہ بیلنسڈ اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے عوام کو ایک جگہ دی ہوتی ہے. اور ظاہری بات ہے آپ یہ دیکھتے ہو کہ پروٹیسٹ جو ہے وہ بذات خود کسی حرام چیز کی طرف نہیں ہے. جس طرح بہت سارے پروٹیسٹ یہاں پہ ہوتے ہیں نا کہ وہ ہومو سیکشول رائٹس پہ ہو رہے ہیں اور فیمنسٹ پرو الٹرا فیمنسٹ اس پہ ہو رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے وہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا. لیکن اگر ایک نوبل کاز ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اس کام کرنے سے خیر زیادہ ہے اور شر کم ہے, اور اس میں اویئرنیس کریٹ ہوگی, آپ کے جو حکمران ہیں ان کو تھوڑی سی شرم دلانا بھی مقصد ہوتا ہے, ان کو ایک مسئلے پہ اجاگر کرنا بھی ہوتا ہے کہ عوام آپ
کی سپورٹ میں ہے اگر آپ اس چیز پہ ایکشن لے لیں. کیونکہ اکثر یعنی جو آپ کے لیڈرز ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے شاید اگر میں یہ قدم لوں گا نا تو مجھے پاپولر سپورٹ نہیں ملے گی. تو ہم بتاتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں, پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے, فلاں ملک آپ کے ساتھ ہے, فلاں آپ کے ساتھ ہے, یعنی وی آر ود یو. مجھے لگتا ہے یہ تو لیسر آف دی ٹو ایولز ہے زیا بھائی, مجھے لگتا ہے خاموش رہنا زیادہ بڑا ایول ہے. جی بالکل, کچھ بھی نہ کرنا. زیا بھائی یہ جو آپ نے بتایا نا اولو الامر والی جو ریزن دیتے ہیں نا, وہ ساتھ ایک اور ایکسپلینیشن بھی دیتے ہیں اسی اصول کی بیس پہ. وہ کہتے ہیں جب اس کو ایکسپلین کرتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ بیسکلی یہ اصول ہے ہمارے دین میں, شریعت میں, کہ اگر خیر جو ہے نا وہ غالب ہے, شر کم ہے, تو پھر تو اس میں گنجائش نکلتی ہے, وہ کر لینا چاہیے. لیکن اگر شر غالب ہے, کلیئر ہے کہ مسلمانوں کی جانیں جائیں گی اور لوگ, تو پھر جو ہے نا اس اصول کے مطابق وہ نہیں کرنا چاہیے. اور وہ بیسکلی نا خروج کے خلاف ہے, جس میں نا آپ کو شک یا آپ کو کافی حد تک یہ شور ہے کہ اٹ از گونا گیٹ وائلنٹ, ہاتھا پائی ہو جائے گی اور مارو گراؤ والا سین ہو جائے گا. وہاں پہ آگے کچھ علماء کہتے ہیں کیونکہ مسلمان کی جان بہت قیمتی ہے اور وہ یہ جو اللہ کا بندہ ہے, یہ ایمان ہے, اس کو بچا کے رکھنا ضروری ہے. لیکن اور جو دوسرے علماء ہیں وہ یہاں تک بتاتے ہیں ایکسپلین کرتے ہوئے اس کو, کیونکہ حالات بھی چینج ہوتے رہتے ہیں نا. ایک ہوتا ہے دیکھیں ایک پروٹیسٹ ہے اور ایک ہے مارچ فار اویئرنیس, ٹو کریٹ اویئرنیس, ٹو ویک پیپل اپ who are snoring actually, کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے, this is a voice that we are gathering. اور پھر اس میں کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں, جیسے کہ میں سن رہا تھا, کہ اگر تو یہاں تک بھی آپ جا سکتے ہیں کہ اگر تو ایک ملک میں یہ الاؤڈ ہے نا اور آپ پیسفلی اس کو کریں گے اور آپ کو شور, آپ نے گارنٹی لے لی ہے کہ جی there will be no violence actually from the government, from the ruler, then it is okay, you can go. پھر اس کے علاوہ ایک اور بھی یہاں تک بھی آتا ہے کہ جیسے یہ آپ نے بات کی نا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کو تو لوگ کریکشن کرا دیتے تھے. شیخ ناصر الدین البانی کا یہ یہاں تک اوپینین تھا. یہ میں اس لیے مینشن کروں کیونکہ کچھ لوگ ہمارے بھائی شاید یہ کہیں گے کہ نہیں وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے. میں وہ ایکسپلین کر دیتا ہوں. شیخ ناصر الدین البانی یہ ایکسپلین کرتے تھے کہ مسلم ممالک میں مظاہرات اور خروج کا سینس ہی نہیں بنتا. کیوں؟ وہ یہ دلیل دیتے تھے کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام میں ہمارے یہ ہے کہ جو امیر ہے نا اس کو کوئی بھی بندہ جا کے کریکٹ کر سکتا ہے, اپنی اس کو کوئی غلطی نظر آ رہی ہے نا تو اپنی بات جا کے اس کو بیان کر سکتا ہے, بتا سکتا ہے. تو انہوں نے مسلم ممالک کے کانٹیکس میں خاص طور پہ یہ کہا تھا کہ وہاں اٹ ڈزنٹ میک سینس بیکاز آف دس ریزن. لیکن ہم تو بات کر رہے ہیں جہاں ڈیموکریسی ہے اور یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں جہاں تو ہے ہی یہ, اور ایون پاکستان میں بھی. اور دوسرا عمر بھائی اصل میں نا یہ اگر آپ اس کو بدعہ اور اس کے کیٹیگری میں ڈالو, یہ بیسکلی ایک یعنی اٹس ناٹ این عبادہ ان اینڈ آف اٹ سیلف, یعنی کوئی پروٹیسٹ کرنا یا ریلی کرنا یا آواز اٹھانا یہ کوئی عبادت نہیں ہے, یہ ایک اسٹریٹجی ہے, ایک مینز ہے. جس طرح آپ دیکھیں کہ دین کی دعوت میں نا کوئی ٹیلر میڈ اس کا سولوشن نہیں ہے. دعوت دین کے لیے مینز اینڈ اسٹائل آر اوپن, جہاد کے لیے مینز اینڈ اسٹائل آر اوپن, کوئی سیٹ اس کا میتھڈ نہیں ہے. لائک فار ایگزامپل نبی کریم جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بحری جہاز پہ جو ہے نا جہاد نہیں کیا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جہاد کرنا جو ہے نا سلف صالح سے ثابت کریں کہ انہوں نے ایسا کیا تو پھر ہم کریں گے, تو ورنہ ادروائز دس از ناٹ اوکے. تو یہ وہ والی بات نہیں ہے. اسی طرح سے یہ حکومت کے اندر ایک میتھڈ ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی ایک مباح چیز ہے, ایک چیز ہے جو کہ پرمیسیبل ہے, کیونکہ اصول شریعت کا یہ ہے کہ ایوری تھنگ از پرمیسیبل انلیس دیر از سم ڈائریکٹ نصوص فار اٹ جو کہتی ہیں کہ یہ بالکل حرام ہے اور نہیں ہونا چاہیے. تو اونس جو ہے نا یا وہ رسپانسبلٹی ان کے اوپر ہے جو اگر اس کو کہتے ہیں کہ حرام ہے, بدعت ہے, وہ ان پہ بنتا ہے کہ وہ اس کا پروف لے کے آئیں, ناٹ کہ اس کے کاؤنٹر والے جو ہے نا وہ لے کے آئیں. سو آئی تھنک ون تھنگ دیٹ ہیز ٹو بی انڈرسٹوڈ کہ بیکاز یہ خود ان اینڈ آف اٹ سیلف ایک ایکٹ آف ورشپ نہیں ہے, تو اس لیے اس کے اندر گنجائش جاری ہے. اور بس اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ فساد نہ ہو, مزید مسلمانوں کی جانیں نہ جائیں, فتنہ نہ کریٹ ہو وغیرہ وغیرہ, بس ایک اویئرنیس کے طور پہ ہے, حکمرانوں کو شرم دلانے کے لیے, ان تک ایک بات پہنچانے کے لیے, ان کو تھوڑا سا سپورٹ دینے کے لیے کہ بھئی ہم اس موقف پہ سارے امت قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اور دیکھیں اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. ڈفرینٹ میڈیا چینلز جب یہ دیکھتے ہیں, رپورٹ کرتے ہیں, آپ بلیو کریں اسرائیل کو اس سے فرق پڑتا ہے. اسرائیل کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, ان کا پبلک پرسیپشن خراب ہوتا ہے, اور ان کو یہ یعنی ظاہری بات ہے ہر نیشن نے اپنا ایک اپنا امپریشن بنایا ہوتا ہے نا, کیونکہ دے ٹرائی ٹو پلے دا وکٹم. اتنے وہ میچھڑے قسم کی ان کی حرکتیں ہوتی ہیں کہ وہ ساری بمباری کر کے نا خود وکٹم بن جاتے ہیں کہ او اینٹی سیمیٹزم, او فلانا ٹمکانا, یعنی اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. سو دنیا میں جب لوگ شور مچاتے ہیں اور آپ کو نظر آتا ہے کہ جی اسلام آباد میں, لاہور میں, لنڈن میں, جرمنی میں, فلاں لوگ لاکھوں کی تعداد میں نکلے ہوئے, سڑکوں پہ آئے ہوئے, بینر پلے کارڈ اٹھائے ہوئے, اور بڑے بڑے پرومیننٹ لوگ اپنی اوپینینز کو وائس کر رہے ہیں, تو دے ٹیک نوٹس. پھر یہ کیا کرتے ہیں, اپنے باٹس کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ, باٹس ریز کرتے ہیں, سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو بائی آف کرتے ہیں. وہ جو آپ نے بات کی تھی نا ڈوین دا راک جانسن اور یہ جسٹن بیبر اور کم کارڈیشین, یہ اس طرح کے لوگوں کو پھر یہ پے کرتے ہیں. اور یہ سارے کے سارے برو
اصل بات ہے پیسہ بولتا ہے, یہ ان کو پیسے دیتے ہیں ہمارے, کیونکہ اس کو کیا لگے چوتھے محلے میں بیٹھا ہوا ہے کہ جی وہاں پہ اسرائیل وار کرائم کرا یا نہیں کرا, دے کوڈنٹ کیئر لیس, وہ تو اپنی زندگیوں میں لگے ہوئے کام کر رہے ہیں, یہ ان کو جو ہے نا پیسے دیتے ہیں, ساروں کو ذرا ریلی کرتے ہیں. ہاؤ ہیویلی اسرائیلی لابی اس وقت امریکن یعنی پالیٹکس کے اندر گھسی ہوئی ہے, یہ آپ کی سوچ سے بھی اوپر ہے جس لیول پہ پینیٹریشن کر چکے ہیں یہ لوگ. تو ان کے لیے جو ہے نا اپنی جو پی آر کیمپین ہے نا, یہ ان کی تب اسٹارٹ ہوتی ہے. بٹ الحمدللہ ناؤ دیٹ پیپل ریئلائز اینڈ پیپل آر کمنگ آن ٹو دی اسٹریٹس اینڈ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دیز تھنگس اینڈ ویڈیوز بار بار آ رہے ہیں اور رکنے کا نام نہیں لے رہے, الحمدللہ وی شوڈ کیری آن. اس سے ان کا پرسیپشن بڑا ڈیمیج ہوتا ہے, اور اسی لیے پھر یہ کیا کرتے ہیں, مجبوراً ان کو اپنے ہی رولز کے خلاف جانا پڑتا ہے, جہاں پہ یہ اکاؤنٹس کو, پیسفل اکاؤنٹس کو بلاک کرتے ہیں, انفارمیشن شیئرنگ اکاؤنٹس کو بین کرتے ہیں, شیڈو بین کرتے ہیں, ویڈیوز ڈیلیٹ کرتے ہیں, اسٹرائکیں مارتے ہیں, یہ سب کچھ ان کو کرنا پڑتا ہے. حالانکہ ہر طرح کا کانٹینٹ نیٹ پہ اویلیبل ہے, ہر طرح کی چیزیں اویلیبل ہے, لیکن اب جو ان کے نیریٹو کے بعد خلاف جاری ہے, اور اس سے پتہ کیا ہوتا ہے, اس سے لوگ اور طیش میں آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہماری ویڈیوز اتارتے ہو, فریڈم آف اسپیچ, اب اس سے ہپوکریسی اور ظاہر ہوتی ہے. تو دس از ویئر اٹ ریئلی بگنس ٹو ہرٹ. اچھا, ایک جو پازیٹیو ہو رہا ہے نا بہت, کیونکہ ہم اس کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے, وہ یہ ہے کہ اس دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا جس لیول پہ اس سب کو بے نقاب ہونے دیا ہے نا, اس سوشل میڈیا کیمپیننگ اور شیئرنگ کی وجہ سے, اویئرنیس اسپریڈ ہونے کی وجہ سے, اس کا یہ اس سے پہلے اتنا زیادہ نہیں ہوا. ہمیں یوں فیل ہوتا ہے, ہم سارے 2014 میں بھی تھے, 2014 میں بھی غزہ پہ بھی اٹیک کیا تھا, ایک تو سیریا میں بڑا کچھ ہو رہا تھا, غزہ پہ بڑا سیویئر اٹیک تھا اس وقت بھی ہوئی کافی سوشل میڈیا پہ. لیکن اب جس لیول پہ ہو رہی ہے نا, جو ہمیں فیل ہوتا ہے کیونکہ ہم سب سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہیں, اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ایک پرٹیکولر اسپیکٹ میں یہ. بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ جی بس یہی لے کے ہم اسی پہ خوش ہو کے بیٹھ جائیں. آبویسلی وی نیڈ ٹو ٹیک آل پاسبل اسٹیپس, اور اس میں ایک بہت بڑا اسٹیپ یہ جو مارچ ہے نا, یا جو ہم باہر نکلتے ہیں, اس میں ہمیں گورنمنٹ پہ پریشر ڈالنا, گورنمنٹ سے یہ تقاضا کرنا بھی ہے, اس میں شامل ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ صرف یہ کر رہے ہیں, بس یہ کر کے پلے کارڈ اٹھا کے آپ گھر چلے جاتے ہیں, یہ آپ کا فرض ادا ہو گیا. اب ہم گورنمنٹ سے کنٹینیوس مطالبے میں ہیں ایک طرح سے, جس طرح سے بھی ہو سکے. ہمارا اصل میں ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں نا جی, چاہے آپ لیگل کیسز کریں یا پٹیشنز فائل کریں یا سوشل میڈیا اویئرنیس کریں, ہیش ٹیگز, یا یہ پیسفل پروٹیسٹ کریں, دیز آر آل اسٹریٹجیز. ہاں اس میں ڈیبیٹ ہے کون سی زیادہ افیکٹو ہے, کون سی افیکٹو کم ہے. وہ دعا از ون آف دا اسٹریٹجی, ٹھیک ہے. وی شوڈ ناٹ بلیٹل دعا. کچھ لوگ کہتے ہیں دعا کیا کرنی بھائی, اصل کام کرنے کا ہے دعا. اور یہ ایک اس میں آتا ہے کہ قطبہ بن مسلم جب جہاد کر رہے تھے تو ان کی آرمی تھی خراسان میں, تو اپنی آرمی کو دیکھے نا ہیوج نمبر آف پیپل, کہتے ہیں کہ, اور ان کے ساتھ نا اللہ کے ایک ولی انشاءاللہ محمد بن واسع بھی تھے, کہتے ہیں کہ, اور محمد بن واسع کے ہاتھ میں تلوار تھی اور ایک ہاتھ ایسے آسمان کی طرف تھا انگلی, اور وہ دعا کر رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ واللہ یہ جو محمد بن واسع کی ایک انگلی ہے نا, جو دعا کرے اللہ سے, دس از beloved to me than 100,000 men and 100,000 shields and swords, کہ ان کی جو ایک انگلی ہے. تو ہم سبحان اللہ اپنے سامنے جو ہم نیوز دیکھ رہے ہیں ابھی کچھ جارڈینین بردرز کی طرف سے, اور کچھ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں کہ کس طرح سے میریکلز ہو رہے ہیں. جو اسرائیلی سولجرز جب انہوں نے گراؤنڈ انویژن کیا اور وہ لانچ کیا, تو ان کے کس طرح سے وہ ان کے جو ہے نا ٹوسٹ ہو گیا ان کے نیز, اور ان کے پاؤنڈ ٹیڈن, اور وہ دے ور اسکریمنگ اینڈ شاؤٹنگ. ابھی وہ ویڈیوز دکھا بھی سکتے ہیں. اور ان کا جو آئرن ڈوم ہے وہ میل فنکشن کر گیا, اتنا پریسائز ٹیکنالوجی, اور وہ اپنے اوپر جو ہے نا وہ. میں یہاں پہ ایک صرف ایڈ کروں گا, آئرن ڈوم کی یعنی یہ اللہ کی طرف سے نا, اللہ کی طرف سے بہت بڑی یہ سائن بھی ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر تم کچھ کرو گے نا تو میری طرف سے مدد آئے گی. دیکھیں جب اس سے ہوا کیا ہے, تو آئرن ڈوم کے میل فنکشن کر کے ان کے اپنی ایریاز میں پھٹنے سے پتہ کیا ہو گیا ہے جی. اس وقت پورا اسرائیل جو عوام ہے نا, اس کا آئرن ڈوم سے نہ صرف اعتبار تو دور کی بات, وہ اپنے آئرن ڈوم سے خوف زدہ ہیں. بالکل وہ خوف زدہ ہیں. They cannot turn it on. ان کے لیے وہ پریزن بن گیا, اور فرار ہو رہے ہیں وہاں سے. کیونکہ وہ لوگ تو موت سے ایک جو متھ تھی نا اسرائیل کی, متھ تھی the most sophisticated nuclear technology, اور ان کا جو آئرن ڈوم اور وہ سارا توڑ کے رکھ دی ہے کچھ نہتے لوگوں نے جابی. اور جس طرح سے ان کی کیجولیٹیز ہو رہی ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے, کہ ان کے جو ہے نا AK-47 اور کچھ جو ہے نا راکٹ لانچرز ان کے پورے ٹینک تباہ کر رہے ہیں. تو نیوز الحمدللہ بہت اچھی مل رہی ہیں. اور یہ جو جگہ ہے نا جابی سبحان اللہ, یہ القدس, دس از پیور, اللہ کے نام القدوس ہے. یا ناپاک لوگ نہیں رہ سکتے ہمیشہ کے لیے. آپ ہسٹری دیکھ لیں, نیپولین بوناپارٹ جس نے پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا تھا, اور پیرس کو اس نے دنیا کا کیپٹل بنانا تھا, اور ہی واز ویری سکسیزفل. وہ جب آیا یہاں پہ فلسطین میں, تو اس نے جو بیٹل کی, وہی لاس دا بیٹل.
اس کا نام ہے دا سیج آف اکا اینڈ وینیوز فلسطین. اب منگولز کو دیکھ لیں, چنگیز خان کی اولاد پوری دنیا پہ چھائے ہوئے تھے, یہ سارا چائنا, رشیا, یہ سارا ایریاز ان کے تھے, دے ور رولنگ. بغداد میں آئے تو تہس نہس کر دیا. لٹرلی 2 سال بعد جب وہ یہاں پہ آئے اور پھر اس کے علاقے میں, تو دا بیٹل از نیمڈ ایز عین جالوت اینڈ دا وینیوز فلسطین. اور بلکہ انفیکٹ جو ان کو پہلی شکست ملی نا زیابی, وہ غزہ میں ملی, غزہ کے نارتھ غزہ میں ملی. اور آپ گیری لوزنیون جو کنگ آف جروسلم تھا کروسیڈرز کا, ان کو جو شکست ملی, بیٹل آف حتین اینڈ دا وینیوز فلسطین. تو دس از ہولی پلیس. اور اللہ کے نبی کی اوتھینٹک حدیث میں آتا ہے لا تزال طائفۃ من امتی, میری امت کا ایک گروہ ہوگا ظاہرین علی الحق, وہ حق پہ رہے گا, حق کی بات کرے گا اور کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا. لا یضرہم من خذلہم, ان کو کوئی نقصان تکلیف پہنچانے والے ان کو ختم نہیں کر پائیں گے, نہ ان کو نقصان پہنچائیں گے. حتی یأتی امر اللہ وہم کذالک, جب تک عیسیٰ ابن مریم نہیں آ جاتے اور وہ اسی حق پہ قائم ہوں گے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ان کا جو لاسٹ بندہ ہوگا وہ دجال کا مقابلہ کرے گا, یعنی اسی گروپ کے لوگ ہوں گے, ان کی جنریشنز ہوں گی. اور پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ این ہم, کہاں ہیں وہ لوگ؟ کہا من بیت المقدس و کناف البیت المقدس, یہ بیت المقدس میں ہوں گے اور اس کے رائٹ لیفٹ پہ ہوں گے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ لوگ, ان کی جانیں بہت پاک اور صاف ہیں. وہ لوگ انشاءاللہ ان کو فتح ہے, ملنے والی ہے انشاءاللہ. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ یو ول فائٹ دا جوز, اور تم ان کو قتل کرو گے, اور پتھر اور شجر و حجر بول پڑیں گے یا عبداللہ تعال ھذا یہودی فاقتلوہ, آؤ یہ پیچھے یہودی چھپا ہوا, اس کو قتل کرو, سوائے وہ غرقت کے جو درخت ہے اس کے علاوہ. اینڈ دے آر پلانٹنگ, یعنی سبحان اللہ ان کو اللہ کے نبی کی حدیث کا زیادہ یقین ہے. اور ہمیں تو دس پلیس ول بی سکسیزفل. الذی بارکنا حولہ, اللہ نے اس کو برکت دی. اور دا پارٹ آف برکہ از جو اس کے لیے ایفرٹ کرے گا اللہ اس کو ایلیویٹ کریں گے, اور جو اس کو بھول جائے گا نا اللہ اس کو بلڈ کر دیں گے. اور جو آتا ہے نا کہ سبحان اللہ ایسے مواقع بھی آئے ذبی انبیاء پہ اور اولیاء پہ کہ انہوں نے کہا متى نصر اللہ, کب آئے گا اللہ کی مدد. اینڈ انبیاء پہ ایسا وقت بھی آیا کہ ان کو لگا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا, انہوں نے گمان کیا کہ ہمیں جھٹلا, ہمیں اکیلا تنہا چھوڑ دیا گیا. اب شاید جاء نصر اللہ, اللہ کی مدد آ گئی. اور پھر اللہ نصر اللہ قریب, اللہ کی نصر جو ہے نا وہ قریب ہے. قریب کس کے؟ اب سوال یہ ہے, قریب اس بندے کے جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یا اللہ بس مقصد ایسا کو رہا کر دے, اور کچھ بھی ایفرٹ نہیں کر رہا, اور ان کو کہتا ہے کہ اچھا کام کرو تم سب یوتھ لب ماشاء اللہ, اور سارے کرتے رہو, اور دے ایکسپیکٹ القدس ٹو بی گیون دیم آن دا گولڈ پلیٹ, اور وہاں پہ جا کے ہم نماز پڑھ لیں گے. نہیں, بلکہ الٹا گناہوں میں ہیں, الٹا گناہوں جائیں آپ. یہ ان کے قریب ہے اللہ کی مدد, جو they strive and they work hard and they wake up in tahajjud, they live the life of sins. وہ اپنے بچوں کے لیے تربیت کرتے ہیں, وہ اپنے اسٹریٹجائز کرتے ہیں. لانگ ٹرم شارٹ ٹرم ریاکشن تو اچھا ہے اور دینا بھی ہے, بٹ لانگ ٹرم اسٹریٹجیز بنانا. جیسے سلطان محمد فاتح کی بھی والدہ نے ان کو شیخ کے پاس لے گئی تھیں, اور مسند احمد کی حدیث ان کو پڑھائی, لتفتحن قسطنطنیہ فلنعم الامیر امیرھا ولنعم الجیش ذلک الجیش, تم قسطنطنیہ کو لازمی فتح کرو گے, اور کیا امیر ہوگا وہ امیر, اور کیا لشکر ہوگا وہ لشکر. تو اپنے آپ کو بچوں کو تگڑا بنائیں, میسکولن بنائیں. If you don't train your kids to become men, they will train them to become women. اور وہ جو سبحان اللہ, وہ جو اسپین کا جو آخری مسلم رولر تھا نا, جب اس نے عیاشیوں میں تھا, گناہوں میں تھا, اور ڈیفینڈ نہیں کر سکا نا اسپین کو, اور اسپین when it fell تو واپس جا کے نا رو رہا تھا اور اس کو دیکھ رہا تھا. تو اس کی ماں نے نا غیرت والی تھی, کہتی ہے cry like a woman for what you cannot defend like a man. تو ہم لوگ جو صرف رو رہے ہیں نا, الحمدللہ دعا کرنی چاہیے. اچھا, جو یہ میں سمجھتا ہوں جو آپ نے بات کی نا, یہ بڑی امپورٹنٹ اس سینس میں ہے کہ جو اصل ہم لوگ ابھی بوائیکاٹ کی بھی بات کریں گے بھی, لیکن ایک اصل جو بوائیکاٹ ہے نا وہ ایک آئیڈیالوجیکل بوائیکاٹ ہے. یعنی اگر آپ لوگ اس وقت اٹھ گئے ہو, خاص طور پہ ہماری یوتھ سے میں جو ہے نا مخاطب ہوں, اگر ہماری یوتھ اب اٹھ گئی ہے اور ہمارے لوگ جنرلی اسپیکنگ اٹھ گئے اور ان کو سمجھ میں آ گیا کہ واٹ امیریکا ہیز ڈن ٹو یو, واٹ اسرائیل ہیز ڈن ٹو یو, واٹ دے آر کنٹینیوئنگ ٹو ڈو ٹو یو, اور یہ جو ویسٹرن پاورز ہیں یہ کیا کچھ کر رہی ہیں, تو چلو اب ایک آئیڈیالوجیکل بوائیکاٹ کر دو ان کے ساتھ, اور اب تو دین کی طرف آ جاؤ. اب اس کو ایک ذریعہ بناؤ ٹو گیٹ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, کہ یا اللہ ہم تیرے سے دور رہ کے کامیاب نہیں ہو سکتے. یقیناً عزت ذلت تیرے ہاتھ میں, زندگی موت تیرے ہاتھ میں, ہمارا رزق سارا تیرے ہاتھ میں, اور جو بھی ہماری لائف میں خیر آئے گی وہ بھی تیرے ہاتھ میں.
تو اب ہم تیرے سے بنانا چاہتے ہیں, ہم سے بہت غلطیاں ہو گئیں, ہم نے بہت اپنے آپ کو تجھ سے دور کر لیا, ہم نے تیرے بتائے ہوئے احکامات کو چھوڑ دیا, ہم نے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو نہیں کیا. اور وہی ابن ماجہ کی جو حدیث ہے جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے چیزیں بتائی ہیں, کاز اینڈ افیکٹ, کہ وین ایور دس ول ہیپن دس ول ہیپن, وین ایور دس ول ہیپن دس ول ہیپن. اس میں ایک چیز تو جو بیان کی ہم لوگ اکثر وہ جو LGBT پہ پوڈ کاسٹ کرتے تھے, ہم ذکر کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, بالکل صحیح حدیث ہے, کہ جب بھی تم فحاشی, بدکاری اور یعنی اس قسم کے معاملات کرو گے, یاد رکھو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ تم لوگوں نے ایسا نہ کیا ہو اور اللہ نے تمہارے اوپر ایسی بیماریاں نہ بھیجی ہوں جو نہ تم نے نہ تمہارے باپ دادا نے کبھی سنی تھی. تمہارے پاس آج STDs کی پوری ایک کلاسیفیکیشن ہے بیماریوں کی جو آ چکی ہے بیکاز آف آل آف دس نانسنس جو کہ ہوا, اور پھر ابھی منکی پاکس اور کیا کچھ آ رہا ہے. تو یہ حدیث کے جو الفاظ ہے کہ جب بھی انسانوں نے اس قسم کی حرکتیں کی ہیں, فحاشی بدکاری, تو اس کا نیٹ رزلٹ کیا نکلا ہے کہ تمہارے اندر ایسی بیماریاں آئی ہیں جو تم سے پہلے لوگوں نے سنی نہیں تھی. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم زکوٰۃ روک دو گے اللہ بارشیں روک دے گا, اور بارشیں نہ ہوتی سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کیڑے مکوڑوں پہ ترس آ جاتا ہے, چرند پرند حیوانات پہ ترس آتا ہے. اور اس کے بارے میں مختلف مفسرین لکھتے تھے, اکرمہ, مجاہد وغیرہ, کہ یعنی چھپکلیاں اور یہ جو بچھو اور سانپ بھی لعنت بھیجتے ہیں انسانوں پہ کہ اے انسانوں تمہاری وجہ سے ہمارا کام بھی خراب ہوا ہوا ہے, یعنی تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے پہ بھی بارشیں رکی ہوئی ہیں کہ تم لوگوں نے کیا غضب کیا ہے زمین کے اوپر. اور پھر ایک اور چیز جو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے, وہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی, آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑو گے, جب بھی تم اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑو گے, ایسا کبھی نہیں ہوا کہ تم نے ایسا کیا ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو طاقتور کر دے گا, اس کو تمہارے پر غلبہ دے دے گا, اور وہ تمہارے پہ ظلم کرے گا اور تمہاری پوزیشنز کو چھین لے گا, تمہارا جو مال دولت وغیرہ اس کو چھین لے گا. تو آج یہی ہو رہا ہے, اللہ اور رسول کے وعدوں کو توڑا. ہم نے پاکستان بنایا تھا نا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. ہم نے ایک ملک بنایا تھا اللہ سے وعدہ کر کے کہ اللہ اس جگہ پر اسلام ہوگا, اس جگہ پر دین ہوگا. اور دیگر مسلم ممالک جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے وعدے کیے ہیں کہ جی ہم تو یہ اسلام ہے اور مسلم ہے اور فلاں ڈمکاں سارے ایک جیسے ہیں. اور آج ہم نے کیا کیا, ان وعدوں کو توڑنا شروع کیا, اللہ سے دور ہو گئے, اللہ کے رسول سے دور ہو گئے. اس ملک کے اندر وہی جو آپ لوگوں نے ایگزامپلس دی, ہم لوگوں نے پچھلے شوز میں بات کی, کانسرٹس, ناچ گانا, فلانا, یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. اور ان دا مین ٹائم یعنی وی آر سیئنگ آل آف دس. تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ جی آپ اللہ رسول سے وعدے توڑیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ اوپر سے من و سلوہ نازل کرے؟ جبھی صحابہ نے احد میں صرف اللہ کے نبی کا ایک حکم نہیں مانا تھا, ایک حکم, اور جب کیا ہوا, تم قرآن کہتے ہیں قل تم انہا ھذا, یہ کیا ہو گیا, نکل گئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل ہوا من عند انفسکم, جو تم نے کام کیا ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تم 4 کام کرو, تم ربا میں ڈیل کرو, وَأَخَذْتُمْ أَخْنَابَ الْبَقَرِ, تم یو فالو دا ٹیلز آف دا کیٹل, یعنی تم دنیا کے پیچھے لگ جاؤ, اپنا میری 7 ڈیجٹ سیلری, میرے گاڑی, میرے بنگلے پہ لگ جاؤ, اور تم اپنی دنیا سے راضی رہو, دنیا پہ ہی راضی رہو, آخرت کے لیے کچھ نہ کرو, اور تم جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دو. سلط اللہ علیکم ذلًا, اللہ تم پہ ذلت نازل کر دے گا, حتی ترجعوا الی دینکم, جب تم دین پہ پلٹ نہیں آتے. جب یہ ذلت نہیں ہے کہ پوری دنیا چیخ رہی ہے اور وہ اور بام مارے ہیں روزانہ, جب رات کو سوتے ہیں کہ اللہ اب حالات بہتر کر دے, صبح اٹھتے ہیں تو مزید 500 ڈیتھس, مزید 1000 کیجولیٹیز. میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ لڑکا اپنے بھائی کو اٹھا کے, اس کا پاؤں ٹوٹا ہوا تھا, زابی پاؤں لٹکا ہوا تھا, اور اس کے منہ پہ سارے کٹس ہیں. وہ عورت اپنے بچوں کو پکڑ کے تھے کہ 9 سال بعد ہی میرا بچہ ہوا ہے, اور وہ رو رہی ہے. اور بچوں کے میں نے ویڈیو دیکھی, سر کھلا ہوا تھا, ان کا اندر برین بھی نہیں تھا ان کے اندر. I can't even watch. آپ کو پتہ ہے میری نیوز فیڈ بھری ہوئی ہے, I'm sure آپ کی بھری ہوئی ہوگی, پر میری نیوز فیڈ جو ہے نا, جس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جاؤں میں انسٹاگرام پہ جاؤں, میں فیس بک پہ جاؤں, کہیں پہ بھی نیوز فیڈ بس یہی آ رہا ہے. اور آپ یقین کرو, میں I mean 1-2 تو میں دیکھ لیتا ہوں کبھی, بٹ یو نو I don't have the stomach for it. بچے کام پر ہیں, میں پتہ کیا ہوتا ہے, you know I feel so helpless. یعنی آپ کو نا, یعنی دیکھو دل چاہتا ہے بندہ سر پھاڑ لے اپنا, مطلب میں کیا کروں یار, اتنی بے بسی آپ کو لگتی ہے. تو اور وہ آپ کے اندر فرسٹریشن لے کے آتی ہے, غصہ لے کے آتی ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں چلو یار ہم کیا کر سکتے ہیں, what can we do. تو ہم لوگ سوشل میڈیا پہ اویئرنیس کر لیتے ہیں, کسی ریلی میں چلے گئے, بوائیکاٹ کیمپینس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ یار چلو ان کے جن کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دو, یو نو کیا کر سکتے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا اس پہ ضرور بات کریں. میں ایک چھوٹی سی یہاں پہ بات کروں گا جو توحبی نے کیا, آپ بھی کریں. یہ ذلت کی ایک فارم ہے نا ضیاء جی, کہ آپ کے سامنے آپ کے مسلمان بھائی اور ان کے بچے, انما المؤمنون اخوہ, اور کجسد الواحدہ, ایک باڈی ہے, وہ آپ کے سامنے اتنے بری طریقے سے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں لٹرلی. یہ جو ہم سینز دیکھ رہے ہیں, ہاتھ پاؤں لمز کٹے ہوئے ہیں,
اور آپ کچھ بھی نہیں کر سک رہے, اور تو اور آپ ارد گرد اتنے بڑے بڑے مسلم ممالک بیٹھے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سک رہے. یہ ذلت کی مثال ہے نا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک اور پوری ثابت ہو جاتی ہے. آپ نے جو حدیث بتائی وہ بھی ثابت ہے, آپ نے جو وہ بھی بتائی, اور یہ حدیث بھی ویل نون ہے. بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو مینشن اٹ کوئکلی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت آئے گا جب تمہیں نا اس طرح انوائٹ کریں گے لوگ تمہارے اوپر جیسے بھوکے جیسے دسترخوان پہ انوائٹ کیا جاتا ہے, جس کا جدھر سے دل چاہتا ہے جو مرضی کھا رہا ہے کر رہا ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نمبر میں کم ہوں گے, کیونکہ ان کے مطابق تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو ان کا ایمان کا لیول تھا اور جو ان کی ایک اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی رسپیکٹ لوگوں کے دلوں میں. تو نو یو ول بی نیومرس بٹ یو ول بی لائک دا فروتھ آن دا سی, فوم جیسے پانی کے اوپر ہوتے ہیں, جھاگ جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. آپ پھونک ماریں, آپ ہاتھ ماریں, ساری کی ساری اڑ کے سائڈ پہ چلے, کوئی ویٹ نہیں ہوتا. ویٹ ہی نہیں ہوگا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اللہ اکبر, روب نکال دیں گے. فرمایا کہ پھر اللہ تمہارے دشمنوں کے سینوں میں سے تمہارا خوف نکال دیں گے, تمہارا فیئر. They will not be bothered by you. You will be numerous but they will not be bothered by you. یہی آج ہو رہا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا جو فیمس ہے وہن, کہ تمہارے دلوں میں وہن آ چکے ہیں. اٹس دی اپوزٹ ایکچولی, ہمارے دلوں میں ان کا خوف ہے. ہمارے دلوں میں exactly why رسول صلی اللہ علیہ وسلم explained at the end of this hadith why, because وہن حب الدنیا و کراہیت الموت, ہمارے دلوں میں نا حب الدنیا کے چھن جانے کا, وہ جو دنیا ہے نا میٹیریلزم, وہ چھن جانے کا خوف ہے. جارڈن دیکھ لیں آپ, فلاں دیکھ لیں, مصر دیکھ لیں, پاکستان دیکھ لیں, ہر ایک کو اپنی دنیا چھن جانے کا شدید خوف ہے, اور موت سے بھی خوف ہے. بالکل الٹ ایک مسلمان کا ڈیمینئر یا اس کا یہ تھا, اس کی یہ ہوتی ہے حقیقت کہ وہ موت سے گھبراتا ہی نہیں ہے, اپنے خالق سے ملنا ہے, سو یو ول بی ہیپی, اور دنیا میں اس کا دل نہیں لگتا. یہ الٹ ہو چکا ہوا بالکل. بلکہ عمر بھائی ایک بات جو ہے, اگر آپ کے دل میں تمنا نہیں ہے نا جہاد کی, یو آر ڈائنگ ایز اے منافق, یہ منافقت ہے. اچھا میں اس پہ آؤں گا بوائے کے اوپر, کہ کئی لوگوں نے نا نئے سیئرز ہیں بوائے کرنے سے کیا ہوتا ہے. دیکھیں بوائے کرنے سے اس وقت جو طاہر نے بھی شروع میں بات کی تھی کہ کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں نا. اچھا ایک میکڈونلڈس, آپ کی خوشی کے لیے بتاتا ہوں, میکڈونلڈس نے پشاور سے پیک اپ کر دیا. جی اور ابھی کہہ رہے ہیں انڈیفینیٹلی پیک اپ کیا, وی ڈونٹ نو, اینڈ الحمد للہ یہ سوشل میڈیا اویئرنیس کے اعتبار سے. تو اچھا دیکھیں بوائے کے نا دو فوائد ہو سکتے ہیں. جو چھوٹی کمپنی ہیں ان کو فائنینشیل ڈز پڑتی ہے, چھوٹی کمپنیوں کو. بڑی کمپنیوں کو فائنینشیل ڈز شاید نہ پڑے, اگر پڑے گی بھی تو شاید وہ ٹیمپرری ہو, یعنی عارضی طور پہ پڑتی ہے, لیکن ریپوٹیشن کو بڑی ڈز پڑتی ہے. سو وین یو سے کہ میکڈونلڈز جو ہے اس کے فرائز کے ساتھ خون آتا ہے, کیچ اپ نہیں آتا, جب آپ کہتے ہو کہ میکڈونلڈز جو ہے, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی فنڈ کر رہا ہے نا, تو ان کی ریپوٹیشن کو نقصان ہوتا ہے. اور پھر پتہ کیا ہوتا ہے, اوور آل ان کا سیل ڈاؤن جاتی ہے ایونچولی اوور دا کورس آف ٹائم, بیکاز ہوگا یہ کہ وہ تو بدنام ہو گئے, اور پھر کوئی اور برگر جوائنٹ آ گیا, کوئی اور کمپنی آ گئی, وہ جگہ لے لے گی ان کی, بیکاز ان کو تو ریپوٹیشن خراب ہو چکی ہے. ریپوٹیشن میں ایڈ کروں گا کہ یہ بلینس خرچ کرتے ہیں اپنی ریپوٹیشن بلڈ کرنے, پی آر کیمپینز پہ. ہاں جی بالکل. جب ان کے خلاف اس طرح کا پروٹیسٹ آتا ہے نا, میکڈونلڈز کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوتا ہے میکڈونلڈز یو کینٹ ہائڈ, یو آر سپورٹنگ جینوسائڈ, اتنا بڑی عوام وہاں چینٹ کر رہی تھی یہ سلوگن. وہ ساری جو انہوں نے ریپوٹیشن بلڈ کی ہوتی ہے مارکیٹنگ لگا کے نا, وہ ساری ٹھپ ہو جاتی ہے. ان کو بہت سخت ہرٹ ہو رہے ہوتے ہیں یہ. ان کو دیکھیں ذرا بھائی, اتنے تو بیوقوف نہیں ہے عوام, کوئی بھی اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ اسرائیل وہاں پہ اٹھا کے انکریج کرے, اٹھا کے دے, یہ لو تم ظلم کر رہے ہو, یہ لو ہم تمہیں فری میلز دیتے ہیں, اور آپ کہیں جی سعودی میکڈونلڈز اور پاکستانی میکڈونلڈز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو بالکل ایک ڈفرینٹ اپنی اینٹیز ہیں. اگر بوائیکاٹ سے کچھ ہوتا نا برو, تو وہ نیتن یاہو نے بیان نہ دیتا اس پہ. آپ کو پتہ ہے اس نے ہی سیڈ سم ورڈز اباؤٹ بوائیکاٹنگ, کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا, اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا, اور یہ اور وہ ایکچولی ہو رہا ہے تو وہ بول رہا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اور یہ بالکل سیپریٹ اینٹی ہے میکڈونلڈ پاکستان, why don't you change the name then? Why don't you just put some other name, maybe some other burger, some Pakistani name, something like this? Why not? You cannot. You take the benefit of their reputation and you bring back them the royalty. بلکہ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے بڑی ڈیٹیل سے وہ پیزا ہٹ کی ایگزامپل دی تھی, وہ آپریٹ نہیں کر سکتے, یو نو. بالکل. اچھا آپ کو بتاؤں جو بہت سارے برانڈز ایسے ہیں. اچھا دیکھیں, اچھا ایک اور چیز بھی ہے, بیکاز ایک نا اوور ویلمنگ لسٹ بھی آتی ہے ہمارے پاس کہ یہ سب کچھ بین کر دو. اچھا لیٹس بی لٹل پریکٹیکل ناؤ. اگر ہم لوگ اپنی آڈینس کو بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک پراپر افیکٹو بوائیکاٹ کرنا ہے نا, تو اس کے لیے ہمیں نا 1-2 برانڈس کو پکڑ لیں, بس 1-2 برانڈ کو پیچھے ان کے پیچھے پڑ جائیں ہاتھ دھو کے, اور وہ ان کو پکڑیں جو سب سے بڑے پرپیٹریٹرز ہیں, اور سب سے بڑے پرپیٹریٹرز بھی ہیں, جو بی ڈی ایس موومنٹ نے مینشن بھی کیے ہیں, 2 جو بی ڈی ایس موومنٹ نے بھی کیے ہیں. اچھا میں تھوڑا سا یہاں پہ ایڈ کروں گا. دیکھیں ایک ہوتا ہے لائک فار ایگزامپل ایک اسپیکٹرم پہ یہ جتنے بھی ہیں نا وہ لوگ لائک کرتے ہیں جو برانڈ سپورٹ کر رہے ہیں. ایک وہ ہوگا جو ڈائریکٹ ملٹری ایڈ دے رہا ہے,
ٹھیک ہے. جیسے میک ڈونلڈس جو ہے نا وہ باقاعدہ IDF کے سولجرز کو پال رہا ہے, ان کی پرورش کر رہا ہے, ان کی نشو و نما کر رہا ہے. غزہ میں پانی نہیں جا رہا, ان کو بگ میک ود فرائز اینڈ اے ڈرنک جا رہا ہے, ٹھیک ہے. سو دس از اینڈ فری میں جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ایک یعنی جو میک ڈونلڈز ہے اس نے اپنی یعنی سوشل ویلفیئر کیمپین کے تحت IDF کے سولجرز کو فنڈ کرنا بہتر سمجھا کہ یہ ہیومینیٹیرین ایفرٹ ہوگا. تو کچھ برانڈز ہیں جو کہ ڈائریکٹلی ان کو جو ہے نا ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, اس میں کئی ایسے ہیں. اچھا, پھر کچھ ایسے ہیں جو کہ فنڈ تو نہیں کر رہے لیکن آپ سمجھ لو کہ لیول 2 پہ ہیں کہ وہ آکوپائڈ ٹیریٹری پہ بزنس چلا رہے ہیں, جیسے کہ کوکو کولا ہے, ٹھیک ہے. کوکو کولا بالکل یہ ویریفائڈ ہے, اور یہ جنیوا کنونشن کے آرٹیکل 49 کی وائلیشن ہے کہ آپ اپنی کمپنی یا فیکٹری یا ویئر ہاؤس کسی بھی ایسی جگہ پر نہیں بنا سکتے جو کہ آکوپائڈ ٹیریٹری ہے, جہاں پہ کوئی غیر قانونی طور پہ قابض ہوا ہے. وہاں پہ آپ کیسے اپنا بزنس؟ جنیوا تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کا پلاٹ ہو کہیں پہ اور کسی نے ڈسپیوٹ کر دیا, ڈال دیا لا کے اس پہ, آپ کا پلاٹ ہے جینوئنلی, اور اس پہ نا ڈسپیوٹ سالوں سے چلا آ رہا ہے. اب آ کے نا ایک بزنس نے وہاں کے آ کے اپنی ایک بٹ کڑائی والا دکان کھول لے. حالانکہ بٹ کڑائی اچھے لوگ ہیں, ان کو برا لیکن میں ویسے مثال دے رہا ہوں, ہمارے لوکل مثال کوئی بھی کھول لے تو یہ اکمپلس ہو جائے گا بالکل. یو وڈ آپ تو بائک آؤٹ کر ہی رہے ہوں گے, آپ اپنے جانے والوں سے بھی. اچھا, فار انفارمیشن صرف میکڈونلڈس نے میلز نہیں بانٹے, پاپا جانس نے, ڈومینوز نے, اسٹاربکس, بہت سارے برانڈز ہیں, ان سب لسٹ کیا ہے. یونیلیور اور پروکٹر اینڈ گیبل, ان کو نہیں کرنا چاہیے. اچھا, میں آپ کو اگر دیکھیں, ویسے تو پوری لسٹ بہت بڑی ہے اور سب سے آسان طریقہ پتہ کیا ہے, آپ یہ کریں کہ جی ہم نے بائی لوکل اینڈ بی لوکل, ٹھیک ہے نا, بی پاکستانی بائی پاکستانی, بس لوکل برانڈ کی طرف جانا شروع کریں. بٹ اوبیسلی ایون دیٹ ٹو ول بیکم اے لٹل ڈیفیکلٹ. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اگر آپ نے 2 برانڈس پکڑنے ہیں نا, تو اس شو کے توسط سے میں یہ کہوں گا کہ آپ نیسلے اور پیپسیکو کو بین کر دیں. پیپسیکو جو ہے نا اس کے اندر اسٹاربکس بھی آتا ہے بائی دا وے, ٹھیک ہے, اور سوڈا اسٹریم آتی ہے جو کہ اسرائیلی کمپنی ہے, 50% شیئر ہے پیپسی کا, ایکوافینا بھی آتا ہے. آپ ذرا تھوڑا سا نا نیسلے کارپوریشن کو دیکھ لیں, نیسلے کارپوریشن کیا کچھ اون کرتی ہے, اس کو بوائک آؤٹ کر دیں. اور پیپسیکو کو 2 پوائنٹ ایجنڈا دے رہا ہوں, اور پلیز ساتھ میری طرف سے میکڈونلڈس کو بھی کر دیں, کوک بھی میری طرف سے کر دیں, کوک کو بھی چلے, کوک آپ کی طرف سے, میکڈونلڈس میری طرف سے. دیکھیں گائز, میکڈونلڈس نہ کھا کے آپ مریں گے نہیں, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, بلکہ ایکچولی آپ کی ہیلتھ بہتر ہوگی. میں نے اپنے لیے میں نے اپنے لیے میکڈونلڈس, پیپسی, کوک تقریباً آلموسٹ 6 سال ہو گئے ہیں بین کیا ہوا ہے, اب اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے. ناٹ ہیونگ میکڈونلڈس, it's been years not having Pepsi اور کوکو کولا. پیپسی کا نہیں تھا لیکن for about 6 good years, ٹھیک ہے, ہمارے گھر میں نہیں آتا. اور ہم نے کب شروع کیا تھا, اس زمانے میں. کیوں کیا تھا؟ ایک وجہ ان کی یہ جو بغیرتیاں یہ, اور دوسری وجہ it's not good for your health anyway, it's junk. there is a reason why they call it junk food, okay. so آپ اس سے بہتر کچھ چیزیں کر سکتے ہیں, تو ہم نے تو لائف میں سے نکالا ہوا ہے, اور یقین کریں آپ کی لائف if anything بہتر ہی ہوگی انشاءاللہ. آپ کو یور باڈی ڈز ناٹ ریکوائر فیزی ڈرنکس, یور باڈی ڈز ناٹ ریکوائر ایک کین کے اندر 22 چمچ چینی کے, اور نہ ہی آپ کو یہ برگر کھانے کی ضرورت ہے. اگر جس کو زیادہ ہو رہا ہے, آپ ایک ڈاکومنٹری دیکھ لیں جس کا نام ہے سپر سائز می, جو کہ میکڈونلڈس کے اوپر بنی ہوئی ہے. جسٹ واچ اٹ, اور آپ توبہ استغفر اللہ کرو گے کہ میں نے میکڈونلڈس کبھی نہیں کھانا. ایک اور ڈاکومنٹری بھی دیکھ لیں جس کا نام ہے فوڈ انکارپوریٹڈ یا فوڈ انک کے نام سے, اس سے بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو اگر ہم نے بوائک آؤٹ کرنا ہے تو ہم آڈیو سے کہیں گے نیسلے اور پیپسی کولا کمپنی, جو یعنی اس کو آپ گوگل کریں کہ وہ کیا کیا پروڈکٹس ان کے آتے ہیں, اس کو بین کر دیں. میکڈونلڈس ویسے ہی نہ جائیں انشاءاللہ تعالیٰ, اس پہ بین جاری رکھیں. ان کو فورس کریں کہ یہاں پہ ان کو یعنی مجبوراً پیک اپ کرنا پڑے. اٹ ول ریئلی ہرٹ دیم, جو وہاں پہ اسرائیل میں بیٹھے ہیں. اینڈ کوکو کولا کو بھی کر دیں. تو یہ 4 یہ بڑے برانڈ ہیں, اور اس سے فرق پڑے گا. اور یقین کریں آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی انشاءاللہ ان کو جو ہے نا چھوڑنے سے, بیکاز اگر آپ کیپ اٹ سمپل, کیپ اٹ اسٹریٹ فارورڈ, کچھ کو پکڑیں اور ان کی مثال بنا دیں آپ. یہ جب, اور پھر لوگ کہتے ہیں اچھا نہیں لیکن یہاں پہ بزنس بند ہو جائے گا, آپ یقین کریں نہیں بند ہوتا, اور کھل جائیں گے, اور اپرچونیٹیز ملیں گی, اور بزنس یعنی پراسپیکٹس کھلیں گے, اور انشاءاللہ آپ کو موقع ملے گا کہ آپ اور بھی کام کر سکتے ہیں. اس میں ایک آخری میں پوائنٹ کور کر لوں, وہ یہ ہے کہ کچھ نئے سیئرز ہیں وہ کہتے ہیں اچھا اگر ایسا ہے تو پھر آپ انسٹاگرام کیوں یوز کر رہے ہیں, آپ فیس بک کیوں یوز کر رہے ہیں, آپ واٹس ایپ کیوں یوز کر رہے ہیں, آپ کیوں بوائک آؤٹ کرتے ہیں, یو آر سچ اے ہپوکریٹ. آپ کو بھی کسی نے کہا ہوگا, جی سب نے کہا. اچھا تو میں نے جواب بھی دے دی. ہاں جواب دے دیا آپ نے. اس میں نا حافظ محمد زبیر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ کہتے ہیں کہ واٹس ایپ, ٹویٹر, فیس بک, انسٹاگرام, یہ آج کل کے دور میں ویپنز آف وار ہیں. یہ ویپنز آف وار ہیں, اور ویپن آف وار کبھی بھی بوائک آؤٹ نہیں ہوتا.
کبھی استعمال کریں گے اس کو آپ استعمال کرتے ہو دوسرے کے خلاف. صحابہ کین یو امیجن صحابہ جنگ میں جو ہے نا وہاں پہ گئے ہوئے ہیں اور کسی دشمن کی تلوار ان کو ملتی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے اس کا بوائکاٹ کیا ہوا ہے, مجھے ایسے ہی مار دو آپ. وہ تلوار اٹھائیں گے ایسی کی تیسی کر دیں گے, آپ کی شیلڈ اٹھائیں گے. خالد بن ولید نے 9 تلواریں توڑی تھیں, وہ اپنے ساتھ گھر سے لے کے نہیں آئے تھے, ان کو جو مل رہی تھی اٹھا رہے تھے اور شروع کر رہے تھے, ٹھیک ہے. پھر اینڈ میں ان کے پاس ایک یمنی تلوار رہ گئی تھی. اب مجھے بتائیں یہ ایسا نہیں ہوتا کہ جی جو ویپنز ہوتے ہیں نا, ویپنز آف آج کل وی آر ان 5th جنریشن وارفیئر. 5th جنریشن وارفیئر میں آپ نے انہی کا اسلحہ ان کے خلاف استعمال کرنا ہے. وہ پروپیگنڈا کریٹ کر رہے ہیں, یہ آئیڈیولوجیکل وارفیئر ہے, یہ بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈز ہے. وہ انہی ویپنز کو یوز کر رہے ہیں آپ کے خلاف, آپ ان کو استعمال کریں ان کے خلاف ٹو بلڈ دس نیریٹو. تو اس میں اس کا بوائکاٹ نہیں ہے, اس کو آپ استعمال کریں. یہ ڈفرینس بہت ضروری ہے رکھنا ذہن میں کہ آپ نے یہ آپ نے چند ایک کا نام لیا ہے, جتنے بھی ٹولز ایسے ہیں نا جس کو آپ واقعی یوز کر کے ان کے خلاف اور مسلمانوں کی ہیلپ میں استعمال کر سکتے ہیں, یو شوڈ یوز اٹ. اب آبویسلی کمپیریزن آپ کر کے دیکھ لیں, میک ڈونلڈ برگر کھا کے تو آپ نہیں ان کا کوئی نہیں کر رہے بالکل کچھ کر سکتے, بلکہ ان کا فائدہ ہی ہو رہا ہے. اس میں تو آپ یوز کر رہے ہیں, اور اب یہ ساری کیمپین یہ جتنی ہم نے باتیں کی, اسی کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ بنایا ہے اس کو کیا. میرے بچوں نے مجھے کہا کہ بابا ایک کام کرتے ہیں, ان کے نا پروڈکٹس کو نا ذلیل کرتے ہیں. میں نے کیسے, کہتے ہیں میک ڈونلڈز لیتے ہیں بچے ڈرائیو تھرو سے, اس کو نا زمین پہ پھینک دیتے ہیں. کیا بات ہے, جذبے کی. اچھا ایک چیز اور بہت ضروری ہے, تو بات پیسے دیے بغیر بھاگ جاتے ہیں. ایک چیز اور ایسا نہ کرنا بھائی, جو لوگوں کو نا تھوڑا سا کنفیوز بھی کرتی ہے اور تھوڑا تنگ کر رہی ہے, وہ ایک اور چیز ہے, وہ آلٹرنیٹیوز والی ہے. اس میں نا ہمیں ایک اصول سمجھنے کی ضرورت ہے, فاتقوا اللہ ما استطعتم, کہ آپ دین بھی ہمارا دیتا ہے کہ ایز مچ ایز یو کین ایکوائر اللہز تقوی ایز مچ ایز یو کین. یعنی یہ والا رول اپلائی کریں. کسی جگہ پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی پروڈکٹیو کام کرتے ہوتے ہیں, آپ کا کوئی بزنس ہے جس سے آپ کی فیملی مسلمانوں کو فائدہ ہو رہا ہے اوور آل, اس میں آپ کو کوئی چیز استعمال کرنی پڑتی ہے جس کا آلٹرنیٹیو اویلیبل نہیں ہے. سو دین اٹ میک سینس, دین اوکے یو کین گو اینڈ ٹیک دیٹ, بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ کی کوک رکھی ہوئی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں جس کا آلٹرنیٹیو نہیں ہے تو میں کوک رکھوں. کوک ڈز ناٹ ہیلپ, نیسیسٹی بھی ڈیفائن ہوتی ہے نا, جو آپ کی نیڈ ہے, جو آپ کے انگریڈینٹس کا حصہ ہے, جو آپ کے بزنس کا ایک کمپوننٹ ہے, اینڈ یو ڈو ناٹ ہیو اینی آلٹرنیٹیو. آف کورس دیر ایون دوائیاں یا اور چیزیں بھی ہیں گھر میں, آپ کی کوئی ڈیوائسز ہیں, کوئی چیزیں جو آپ کو یوز کرنی پڑتی ہیں, آپ کے پاس کوئی اور آلٹرنیٹیو نہیں ہے. ایک اور چیز بھی ویسے عمر میں پتہ چلا ہمیں اس سارے کیمپین سے کہ وہ ہمارے گھروں تک گھسے ہوئے ہیں. جی بالکل, جی اب لوگوں کو اندازہ ہوا ہے کہ آپ مارکیٹ جاتے ہو, آپ جو کمپنی دیکھتے ہو, پیپسیکو کی ہے, ایکوافینا ان کی ہے, آپ نیسلے لبن لے رہے ہو, آپ ان کا ایون کٹ کیٹ ان کا ہے, ایون سنیکرز مارس ان کے ہیں, ٹھیک ہے. آپ حیران ہو رہے ہوتے کہ یار پانی کا سوچ لینا یار, پانی ان کا اتنی دور سے پانی ہے یہاں پہ, اور یہی وہ چاہتے, یعنی دس از ہاؤ دے کنٹرول دا ورلڈ. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جن کی جان طوطے میں, اور طوطے کی گردن موڑ دیں گے تو وہ جن مر جاتا ہے. یہودیوں کی جان اکنامکس اور سود میں ہے. یہ سود سے, یہ ہم ملٹری سے ہمیں نہیں وہ کری کنٹرول, انہوں نے کنٹرول جو سارے جو چپ لگی ہوئی نا سب کو, مسلمان ممالک کو. اچھا میں آپ کو, یہ گولڈا میئر نے بھی کہا تھا, ابھی کہتی ہے اس نے, جب ہم نے اٹیک کیا نا 1769 کے بعد کی بات, کہتی ہے کہ جب ہم نے اٹیک کیا عرب اسرائیل وار میں, کہتی ہے ہم نے رات کو بمبارڈ کیا, کہتی ہے ہمیں رات کو نیند نہیں آئی کہ مسلم ورلڈ سے کیسا ریئیکشن آئے گا. کہتے جب ہم صبح اٹھے تو ایوری بڈی واز سائلنٹ. انہوں نے کہا یہ ہم سے ہی بدتر ہیں, ہم سے ہی مردہ ہو چکے ہیں, بیکاز دے کنٹرول دا ورلڈ. مسلمانوں کا سینکشن ڈر رہتا ہے, مسلمانوں کا ڈر رہتا ہے اکانومی. تو یہ آپ چیز ہے کہ سود کا بائیکاٹ کریں, ٹھیک ہے. آپ آلٹرنیٹ جابس ڈھونڈیں اگر آپ کی سودی جاب ہے تو, ٹھیک ہے. یہ سارے ایفرٹ حالانکہ اکانومی آتی کہاں سے ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے سے آتی ہے. بالکل وہاں سے آتی ہے. یہ تب سمجھ آتا ہے جب آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو, آپ کی ایمان کی بیس استوار ہو, جب آپ کی نماز قائم ہو, یہ تب سمجھ آتا ہے. اور ہار نہیں مانی. جب میں نے ہار مطلب یہ ویڈیوز دیکھے نا, کہتا یار بس ہو گئی ہے بہت, تو میرے نظر سے پوسٹ گزرا, ایک فلسطینی لڑکے کا ٹویٹ تھا برو, اس میں لکھا ہوا تھا کہ وی آر اسٹیڈ فاسٹ, تم لوگوں نے پیچھے نہیں ہٹنا. وہ کہہ رہے ہیں یار کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں, تم نے پیچھے نہیں ہٹنا. ایک گھر تباہ کریں گے, اللہ میں اور دے گا. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ لوگ ابھی بات کر رہے تھے نا بوائیکاٹ سے ریلیٹڈ, اور یو نو کہ کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں, کیا کچھ نہیں کر سکتے. ایک چیز جس نے باقی ہماری آنکھیں کھول دی ہیں وہ یہ ہے کہ مسلم بزنس مین کو بھی نا اب ذرا تھوڑا سا آؤٹ سائڈ دا باکس سوچنا چاہیے. جس طرح انہوں نے کیا نا, انہوں نے اپنے بڑے کیٹیگوریکلی اور بڑے اسٹریٹجی کے ساتھ جو ہے نا اپنے پروڈکٹس ایسے چوز کیے ہیں جو پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں, اور آپ بڑی مشکلوں سے ان کو بوائیکاٹ کریں گے. اور وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے جب تمہارے گھروں میں گھس گیا ہر چیز کے اندر, تو کس طرح سے آپ ہر چیز کو چھوڑ سکتے ہو. سو اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں.
فرام دا سیرہ آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو پتہ ہے خیبر کے مقام پر جب یہودی اپنے آپ کو اس خیبر کے قلعے میں فورٹیفائی کر لیا تھا نا, تو اس ٹائم پہ نا صحابہ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹیکٹک ریکمینڈ کی تھی, اور وہ یہ کہا تھا کہ ان کے خیبر کے جو باغات ہیں نا ان کے یہودیوں کے ہی تھے, کیونکہ وہ تو اندر قلعے میں چلے گئے. انہوں نے کہا بھائی ہم تو یہاں قیامت تک بھی بیٹھ رہیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, ہمارا تو کام شام چل رہا ہے, آپ تو مسلمان ویٹ کرتے رہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ ہماری شرافت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ نے پھر اس ٹائم پہ پہلی دفعہ یہ حکم دیا تھا, ویسے جنگوں میں درخت کاٹنا الاؤڈ نہیں ہے, آپ نے کہا ان کے جو فارمز ہیں نا, ان کے جو فارم ہے نا ایز اے اسٹریٹجی, ان کے فارمز کو تباہ کر دو, ان کے جو درخت جو ہے نا اڑا دو. تو آہستہ آہستہ انہوں نے تباہ کرنا شروع کیا. اچھا یہودیوں کو نظر آ رہا ہماری تو اکانومی جا رہی ہے, کیونکہ جب کبھی تو نکلنا نا باہر, کبھی تو نکلنا ہے, ہمارا تو بزنس سارا باہر ہے. تو وہ جب دیکھا درخت اڑ رہے ہیں, تو کیونکہ دیکھیں جنگ کے اندر بھی نا ایک اصول ہے, اگر دشمن آپ کی کسی اصول کو آپ کی ویکنس بنا دے اور اس کے تحت آپ کے اوپر چڑھ دوڑے, تو اس کو پھر ہم بائی پاس کرتے ہیں. جس طرح کے شریعت کے اصول ہیں کہ اگر آپ کی جان مال خطرے میں ہے تو آپ یعنی جو نا مطلب خنزیر کا گوشت بھی کھا سکتے ہو, شراب پی سکتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو اندر چھپ کے بیٹھ گئے ہیں, آپ نے کہا ایسا کرو یہ جو ان کا یہ والا فارم ہے نا اس کو اڑا دو, اس کے درخت کاٹ کھوٹ دو. حالانکہ جنرل حکم یہ ہے نو ٹریز ول بی کٹ, نو نتھنگ. وہ ہوا, ان کو پریشانی ہوئی, اس کے بعد اگلے دن اور درخت کاٹو, اور کاٹنا شروع کیے. آپ یقین کرو یہودی باہر آ گئے, نیگوشیشن ٹیبل پہ آ گئے کہ سوری توبہ غلطی ہوگی ہم سے. یعنی دس از ہاؤ مچ دے آر. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں دے آر گریڈی نیشن. سو ان کو اصل میں ان کو اکانومی نا بہت افیکٹ کرتی ہے. آپ یقین کریں, آپ لیٹ سپوز میکڈونلڈز یہاں پاکستان سے پیک اپ کر جاتا ہے, ٹھیک ہے, پیک اپ کرتا ہے, کتنا بڑا ان کے لیے سیٹ بیک ہے کہ یار ایک پورے ملک سے ہم نے وہ جو فرینچائز ماڈل تھا اس پہ ہمیں سیٹ بیک ہوا ہے. اور پھر یہ امیجن کریں مسلم ورلڈ میں, باقی ویسٹرن ورلڈ میں ہونا شروع ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایجپٹ کے اندر جو اسٹار بکس ہے وہ 80% آف پہ ڈرنکس دے رہا ہے, 80% آف. میں اپنے بہنوں اور بھائیوں سے کہتا ہوں یہ لوگ اگر آپ کو فری میں بھی دیں آپ نہ لیں, یہ فری میں بھی دیں نا, آپ کو خون دیں فری میں, آپ نہ لیں ان سے کہ جی یہ ہمارے ڈرنکس ہیں, یہ ہمارا برگر ہے. آپ کیونکہ آپ یہ بات سوچیں, اٹس جسٹ اے مینز آف گیٹنگ یو بیک آن ٹریک. آپ کو دوبارہ اسی لت میں لگا دیں جہاں پہ اور کہ یار میں اسٹار بکس کے بغیر نا ایکچولی میری لائف چلتی نہیں ہے, یار میں برگر جب تک نہ کھاؤں مجھے چاہیے. آج کوک کے بارے میں یہ ٹرو ہے, کوک کے بارے میں لٹرلی میں اس دن ہم باہر سے کچھ کھا رہے چاول, تو فیل ہوا کہ لوگ تو نا کوک کا بائیکاٹ کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو نہیں کر سک رہے ہوتے, کیونکہ اتنی عادت ہو گئی ہے ان کو کسی چکن. ابھی ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آفس آ رہا تھا تو 2 بچے گزرے تھے, آپ تھوڑا گبو ببلو سے تھے, کہتے ہیں کہ یار میں تو KFC نہیں کھا رہا. وہ لڑکے نے کہا, چھوٹے نے کہا, یعنی لٹرلی 8-9 ایئرس میں تو میکڈونلڈس بھی نہیں کھا رہا, KFC بھی نہیں کھا رہا الحمدللہ. اور میں جب گزر آتا ہوں تو یہ کیمپینس کر رہے ہیں میکڈونلڈس وغیرہ, اپنے ڈیلز نکالی انہوں نے. او یس 2600 میں 4 برگرز ود میل فرائز اور سب کچھ جو ہے نا وہ کر رہا ہے. لیکن ہم نے جو ہے نا ان کی اس میں نہیں آنا بالکل. اور واللہ اٹ از افیکٹ دیم ا لاٹ. ٹھیک ہے, انہوں نے تو جب ناقص کریں کسی طرح سے, ہم 1 ملین غزہ کے بچوں کو دیتے ہیں تھرو الخدمت, 1 ملین, یہ تو بلینز کماتے ہیں, اور ان کو جو ہے نا یار یہ لوگ ایک دن میں ملین کما جاتے ہیں. جو 1 کروڑ انہوں نے کہا تھا نا کہ 1 کروڑ دیں گے یار, کسی چند ایک سٹی سے they are giving 1 crore, that's it, 1 crore rupees, that's it. اسرائیلی ملٹری جو ہے وہ 4000 برگر میل جو ہے نا وہ ڈیلی دے رہی ہے IDF کو. کوئی مقابلہ ہی نہیں بھائی, آپ کیا بات کر رہے ہو. لوکل برانڈس کو بھی ویسے نا لوگوں میں لے کے آنا چاہیے. مطلب اگر انہوں نے ڈیلز لگائی ہیں نا تو مے بی ہمارے لوکل برانڈز بھائی اتنی اسٹرانگ مارکیٹنگ افورڈ نہ کر سکتے ہوں. برو میں آپ کو مے بی وی شوڈ پروموٹ دیم. میں آپ کو ایک اچھی بات بتاتا ہوں. میرے پاس ریسنٹلی ایک بہت ہی ماشاء اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے, میں اس وقت نام نہیں لوں گا لیکن یقیناً وقت آنے پہ لوں گا ان کا نام بھی. میرے پاس ایک لوکل برانڈ آیا اور وہ ماشاء اللہ بہت ہی معیاری کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک وی نیڈ ٹو ہیو مور سچ برانڈس کے جو کہ لوکل بھی ہوں اور اچھا کام بھی کریں, احسان کے ساتھ کریں. بلیو می پیپل ول بائی, کیونکہ اوبیسلی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنوں کو سپورٹ کریں. تو یہ میرے پاس ایک لوکل برانڈ آیا, دے آر ریئلی ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب, دیئر پروڈکٹ از ویری کوالٹی. دے کیم ٹو می, اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے مجھے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں نا تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ ہم اپنی بزنس اسٹریٹجی کس طرح سے ڈیولپ کریں کہ وہ شریعہ کمپلائنٹ بھی ہو, اور ہمارا ایک بگر آبجیکٹیو ہے. ناؤ بلیو می when I say کہ یہ ایک آلریڈی سکسیزفل برانڈ ہے. اٹس ناٹ اے برانڈ جو فارغ ہے اور بیچارے آگے ہاں جی ہماری نہیں, آلریڈی سکسیزفل برانڈ ہے, آلریڈی ان کا کام چل رہا ہے, بہترین چل رہا ہے. میرے پاس آ کہتے ہیں کہ ہم پتہ کرنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم امت کے لیے ایک میکڈونلڈز بننا چاہتے ہیں. کس طرح سے کہ جب ہماری ضرورت پڑے امت کو نا, تو ہم اس طرح سے امت کو فنڈ کریں, فری میں دیں چیزیں. جس طرح میکڈونلڈز نے اسرائیل کا ایسٹ بنا ہوا ہے نا اس وقت, کہ اسرائیل کا درد محسوس کر رہا ہے تو وہاں جا کے 4000 برگر دے رہا ہے, اور اس کے علاوہ 50% آف پہ میلز دے رہا ہے ساروں کو, جوس کو اینڈ آل دیٹ. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسا برانڈ بنے
کہ جب ہمارا ویژن پیسے بنانا نہیں ہے, پیسے تو ہم آلریڈی بنا چکے ہیں, ہم جانا چاہتے ہیں اس لیول پہ کہ جہاں پہ امت کو جب ضرورت پڑے تو ہم امت کو فنڈ کریں, ہم امت کو فائنانس کریں. دیٹس آر مشن اسٹیٹمنٹ, دیٹس آر ویژن اسٹیٹمنٹ. میں نے کہا یار آپ لوگوں کو سلام ہے, مجھ سے کیا لینے آئے ہو, آپ لوگ تو آلریڈی پہنچ گئے یار, آپ تو آلریڈی. تو دے ور جسٹ سیئنگ کہ ہمیں بتائیں کوئی پروٹوکالز گھر یعنی کیا کر سکتے ہیں, مزید شریعہ کمپلائنٹ کیسے کریں, ہمارے ساتھ میلز ہوتے ہیں, فیمیلز ہوتی ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, واٹ کین وی ڈو. دس از واٹ وی نیڈ, دس از واٹ وی نیڈ. جہاں پہ مسلم بزنس مین جو ہے نا وہ سامنے آئے اور اپنا ویژن گرینڈ رکھیں. یار پیسے اللہ دے دے گا تمہیں, رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے. آپ ایک بڑا سوچ رکھو نا, آپ انفینٹ گیم کھیلو. وائی یو پلینگ اے شارٹ ٹرم گیم کہ میں نے جی $1 ملین کمانا ہے, 2 ملین کمانا ہے, 3 ملین. آپ انفینٹ گیم کیوں نہیں کھیلتے ہو؟ آپ کو میں نے امت کو جب ضرورت پڑے گی میں حاضر ہوں گا, میں امت کو فنڈ کروں گا, میں امت کے مجاہدین کو فنڈ کروں گا, میں امت کے خیر خواہوں کو فنڈ کروں گا. مجھے جہاں پہ لوگ نظر آئیں گے مصیبت میں, آئی ول ہیلپ دیم, میں ان کا ہاتھ بازو بنوں گا. بلیو می اللہ ول ایلیویٹ یو. اللہ آپ کو اس طرح ایلیویٹ کرے گا جو آپ کی سوچ ہے. اینڈ یقین کریں اللہ ادھر سے دے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. سو دس از دا مائنڈ سیٹ وی نیڈ ان دا مسلم امہ, کہ ہمیں اپنے برانڈس کو, اپنے لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے, ان کو بلڈ کرنا ہے انشاءاللہ. اور یقین کریں کل کو ہمیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. نو IMF, نو ورلڈ بینک, نو نتھنگ. اگر ہم سب اپنی اسٹرینتھ کو ریئلائز کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم خود ایک دوسرے کو کتنا بینیفٹ کر سکتے ہیں. آخر میں صرف ایک چھوٹی سی بات کروں گا, پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ نا, یہ جب حج کے لیے ہم جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے حج میں اجازت دی ہوئی ہے بزنس کرنے کی بھی, بلکہ یہ ریکمینڈڈ ہے. آپ اگر حج کے لیے جا رہے ہیں آپ بزنس کریں, بیکاز صحابہ پریشان تھے کہ شاید نیت میں خلل نہ آ جائے کہ ہم جا حج کے لیے رہے, لیکن اللہ نے قرآن مجید میں کہہ دیا, واضح کر دیا کہ اگر تم وہاں پہ کوئی بزنس کرنا چاہو کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ تمہیں پورا اجر جو ہے حج کا بھی دے گا اور پورا تمہارا فائدہ بزنس میں بھی ہوگا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, دونوں کام تمہارے ہو جائیں گے. اس وقت آپ دیکھو جب آپ مکہ میں انٹر ہوتے ہو نا, آپ لوگ گواہی دیتے ہو, وین یو انٹر انٹو مکہ آپ کو میکڈونلڈس کے گولڈن آرچز نظر آتے ہیں, آپ کو وہاں پیزا ہٹ نظر آتا ہے, آپ کو وہاں کنٹکی فرائی نظر آتا ہے, آپ کو وہاں سب وے نظر آتا ہے, آپ کو وہاں جتنے بھی یہ برانڈز ہیں, اسٹاربکس ایوری ویئر, اسٹاربکس, باسکن رابنز. ناؤ لسن, دیکھو اب وہاں لوگ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں ان کو آپ کے حج اور عمرہ سے فرق پڑتا ہے؟ وہ کہتے ہیں بسم اللہ آپ اور آؤ, اس سال 25 لاکھ آئے تھے, اگلے سال 50 لاکھ آؤ. فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اسٹاربکس کو ہو رہا ہے. فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ کنٹکی فرائی چکن کو ہو رہا ہے. فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ میکڈونلڈس کو ہو رہا ہے. دے ہیو نو پرابلم ان یو گوئنگ فار حج اور عمرہ. ایز اے میٹر آف فیکٹ دے وانٹ یو ٹو گو فار حج اور عمرہ. زیادہ جاؤ, بسم اللہ, سارے جوک در جوک جاؤ. کیوں؟ فائدہ ہمیں ہی ہوگا. ہم لوگ تو تمہاری جڑوں میں بیٹھ گئے ہیں, اب تم ہمیں بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتے. سو میں اپنے بھائیوں کو, اپنی بہنوں کو کہوں گا پلیز کچھ کو برانڈس کو لیٹس جس طرح وہ جو نہیں ہوتا, اگر آپ کے پاس میگنیفائنگ گلاس ہو نا اور آپ اس کو پیپر پہ رکھو نا سن لائٹ میں, تو وہ پیپر کو نا برن کر دیتا ہے. وائی؟ بیکاز اٹس فوکسڈ, پن پوائنٹ فوکس جو ہے نا دیٹ ریئلی برنز. ویسے سن لائٹ ایک پیپر پہ پڑ گئی سارے دن پڑتی رہے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن جب آپ اس کو فوکس کر دیتے ہو نا ایک چیز کے اوپر, دین وہ جا کے اس کو برن کر دیتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ 4 برانڈز ہیں ان کے اوپر فوکس کر لو, پیپسیکو, نیسلے, میری خاطر میکڈونلڈس بیکاز آئی ہیٹ دیم ود وینجنس, اینڈ عمر بھائی کی خاطر کوکا کولا. میری خاطر بھی ایک ایڈ کر لیں, چلیں لوریل کو ایڈ کر لیں. وہ آئی تھنک انہی کے اندر کہیں نہیں آتا. نہیں یہ فرانس کا ہے ابھی. واللہ آئی ہیٹ فرانس. اوکے, آئی ہیٹ دیٹ واچ ایز ویل جس میں وہ پہ پیرس ٹوٹل فرانس بھی لکھا ایڈ ہوا ہے. کریں. ٹھیک ہے, لیکن لوریل کو بالکل بین کر لیں. جب چلیں طہا بھائی کے کہنے پہ لوریل کو کر لیں. وہ کہتے ہیں لوریل بیکاز یو آر ورتھ اٹ, تو کہنا تو بین دیم بیکاز دے آر ورتھ اٹ. میں بتاؤں یہ ایسا ہی, یہ اتنے گھروں میں گھسا ہوا ہے لوریل. یہ لٹرلی دس ول ٹیک سم تھنگ آف یورس, کہ آپ نا اتنا سا, تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو آپ 2 سینٹس بھی نہیں کہہ سکتے. لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ ریکویسٹ کریں گے فائزہ بیوٹی کریم کو بھی کہ اپنا تھوڑا سا گیم اپ کریں, کیونکہ جب ایک طرف لوریل ہے ایک طرف فائزہ بیوٹی کریم ہے, لوگوں نے کہنا ہے بھائی یہ تو اپنی اسکن کا معاملہ ہے, تباہ و برباد نہیں کر سکتے. تو اس لیے کوشش کریں کہ ہمارے جو لوکل برانڈز ہیں وہ بھی کسی لیول پہ پہنچیں, کیونکہ اگین وہی بات آتی ہے کہ جہاں پہ آپ کو نا سب اسٹینڈرڈ لو کوالٹی پروڈکٹ مل رہا ہو. میں فائزہ بیوٹی کریم سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے کہ آپ اچھا ہی برانڈ ہو, میں صرف ایسے نام لے رہا ہوں, ویسے ہی پروموشن میں تو ویسے ہی ہو سکتا ہے. سو دا پوائنٹ از کہ ہمیں نا اپنی گیم تھوڑی اپ کرنی ہے. ہمارا نا بہت عرصے کے لیے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ویسے ہی مسکین سمجھا ہوا ہے, سب اسٹینڈرڈ لو کوالٹی پروڈکٹس ہم لوگ جو نا بنا رہے ہیں. وی ہیو ٹو برنگ آور گیم اپ ایز ویل. یو کین ڈو اٹ. البیک اس کی مثال ہے. او یس, ہمارے یہاں پہ بھی کچھ بہت برانڈ, ہمارے یہاں نام لیتے ہیں, چیزیس کا نام لیتے ہیں, تہذیب کا آپ لے لیں,
کچھ اختلافات چھوٹے موٹے اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے, لیکن ہمارا اپنا برانڈ ہے تہذیب. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جرمنی سے آپ ہر وقت مجھے تعارف کراتے ہیں, میں نے بہت جرمنس کو بہت تہذیب کھلائی ہے. تہذیب کہیں جرمنی میں تو نہیں کھل گیا؟ نہیں کھلی نہیں ہے, لیکن میں یہاں تک کہ وہ میں جب آ رہا ہوتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ آپ میرے لیے لا سکتے ہیں, وہ جو ایک دفعہ لاسٹ ٹائم لائے تھے. But the thing is, isn't تہذیب only in اسلام آباد and پنڈی؟ Yes, I think. Yes, it is. نہیں لاہور بھی نہیں ہے, کیونکہ جب لوگ کراچی لاہور سے آتے ہیں نا اپنی گیم اور اوپر سیور کی مثال ہے. سیور لاہور میں پہنچے. سعودی عرب جب جاتے ہیں سعودی عرب تو سعودی میڈ پروڈکٹس کھائیں نا, البیک کھائیں, رائدان کھائیں, یہ منڈیاں وغیرہ ہیں, اپنی وہ کھائیں, اپنے کھانے کھائیں. وہاں پہ تو کم از کم یہ کریں نا, حج پہ یہ کریں, تہیہ کر لیں, یا عمرے پہ جب جاتے ہیں اتنی عوام لاکھوں میں گئی ہوتی ہے, تو وہ یہ تہیہ کر لیں جیسے آپ نے کہا کہ ہم یہ 4 برانڈ نہیں کھائیں. اور ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایٹ لیسٹ بیر منیمم جو آپ کر سکتے ہو وہ کرو. کرنے والے کام بہت بڑے بڑے ہیں, لیکن یہ جو آپ کر سکتے ہو کرو, یہ اصل ایک سینس وہ ڈیولپ کریں. میں آپ کو ایک خبر سناتا چلوں. اس وقت اسرائیل کی جو آئسولیشن ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور یہ فالوئنگ ممالک نے اپنے ایمبیسڈرز واپس بلا لیے ہوئے ہیں, انکلوڈنگ ساؤتھ افریقہ, چاڈ, اس کے علاوہ ہنڈورس, کولمبیا, چلی, جارڈن, ٹرکی, بحرین, اور بولیویا نے تو ٹوٹل آل ڈپلومیٹک ریلیشنز کو سیور کر دیا. یہ ایک بہت بڑے سٹیپس ہیں جی, چھوٹے سٹیپس میں سے نہیں ہیں, مطلب مسلمانوں نے یہ سٹیپس نہیں لیے بھائی. ویسے یہ ایک بہت بڑی برو شٹ اپ کال ہوتی ہے کہ ہمارا ایمبیسڈر واپس آ رہا ہے, یہ ایک اگلے کو ذلیل کرنے والی بات ہوتی ہے کہ ہم ایمبیسڈر واپس کریں. چلیں یہ منیمم ہے, لیکن چلیں سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ والی بات ہے. گائز تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. بڑا اچھا لگا آپ لوگوں کے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہمارے بہن بھائیوں کو, فلسطینی بہن بھائیوں کو خاص طور پہ اپنے حفظ و امان میں رکھے, ہر طرح کے اندرونی بیرونی فتن سے ان کو محفوظ فرمائے, اور جو بھی ظالم ہیں خاص طور پہ جو اسرائیلی IDF وغیرہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے, اور ان کو جو یہ ظلم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ خود ان سے نبٹ لے. میں اپنے ویورز کو بھی کہوں گا کہ پلیز آپ لوگ اپنی جو سوشل میڈیا کے اوپر کیمپینز ہیں ان کو جاری رکھیں. دس از اے بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈس. ناؤ از دا ٹائم ٹو ریز یور وائسز اینڈ لیٹ دا ورلڈ نو of all the terrible things that these people are doing. ہم سب کو اس وقت متحد ہونے کی ضرورت ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم سارے آپ اکٹھے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیڈروں کو ہدایت دے, ان کو توفیق دے کہ وہ باقی ہمارے مسلم ورلڈ کے لیڈرز کے ساتھ ملیں, آپس میں بیٹھیں اور ریئلائز کریں کہ اگر آج ہم اکٹھے نہ ہوئے, مجھے ڈر ہے کہ یہ پیس بائی پیس ہمیں کھانا شروع کر دیں گے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا, آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہمارا آنا, ہمارے جو بھی دین کے خیر کے ہم کام کر رہے ہیں, اور جو بھی ہمارے بہن بھائی اس وقت آن لائن بھی اور جس پلیٹ فارم پہ بھی, جس جگہ پہ بھی جو بھی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے تمام نیک کام قبول فرمائے. گائز انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں, اور خاص طور پہ اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.